روئے زمین پر سب سے بڑا صابر کون آیا؟ آمینہ کا لال آیا۔ بے شک کون آیا؟ بولے کون آیا؟ آمینہ کا تھوڑی لال۔ تھوڑی باتیں ہوں گی حضور کی، حضور کے کچھ غلاموں کے نام آ جائیں گے، اور جن سرکاروں کے شہزادگان یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے اجداد کے بھی نام آ جائیں گے۔ روئے زمین پر اگر کسی کو سید الصابرین کہا جائے تو وہ مدینے والے آقا۔ بے شک سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کی بات ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے، 2 مہینے کے تھے اپنی ماں کے شکم میں۔ کتنے؟ 2 مہینے۔ 2 مہینے کے تھے حضور اپنی ماں کے شکم میں، تب حضور کے ابو کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا۔ حضور سے بڑا صابر کون ہوگا؟ الطاف حسین حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے لانے والا، والا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تھوڑی تھوڑی باتیں سنیں آپ۔ صابرین کی جماعت اور اس کے سرخیل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا اپنی ماں امی آمینہ کے پیٹ میں ہیں، ابھی 2 مہینے ہوئے حضور کو اپنی ماں کے شکم میں ٹھہرے ہوئے۔ کتنے؟ 2 مہینے۔ بچے عموماً 6، 7، 8، 9 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 8، 9 مہینے، یہ مشہور ہے، 9 مہینے بچے پیدا ہوتے ہیں اللہ کی توفیق سے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 2 مہینے کے اپنی ماں کے شکم میں۔ حضور کے ابو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام سنیں، کیا نام لیا؟ حضرت عبداللہ، یہ حضور کے والد مختوم ہیں، یہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ کے سبحان اللہ۔ عبد المطلب جناب ہاشم کے بیٹے ہیں، جناب ہاشم قصی کے بیٹے ہیں، وہ کلاب کے بیٹے ہیں، وہ مرہ کے بیٹے ہیں، وہ لوئی کے بیٹے ہیں، وہ اوپر نور مصطفیٰ کے وارثین کے نام چمک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بچے بیٹھے بیٹا آرام سے بیٹھو، توجہ دیتے ہیں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور کے ابو جناب عبداللہ اپنی بیوی، ابھی شادی جو ہے نا، ابھی شادی ہو رہی ہے، ابھی شادی ہوئی، رجب شریف کے مہینے میں ایک روایت ہے کہ شادی ہوئی۔ حضور کی امی آمینہ کا عقد حضور کے ابو جناب عبداللہ کے ساتھ ہوا، ابھی رجب شریف کے مہینے کی بات ہے۔ ایک پرائیویٹ بات بتاؤں، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، سیدانیاں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، نور مصطفیٰ جو ان کے ابو جناب عبداللہ کے شکم مبارکہ میں تھا، وہ پشت مبارکہ میں تھا، وہ ٹرانسفر ہوا ہے امی آمینہ کے شکم میں۔ کہو تو بتا دوں وہ رات کون سی تھی؟ اشارے کی زبان، وہ رجب شریف کے مہینے میں جمعہ کی رات تھی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رجب کے مہینے میں جمعہ کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کی پشت مبارک سے اپنی ماں کے شکم نور میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے اشارہ؟ جمعہ کی رات تھی۔ اب یہ جمعہ کون سا تھا اس کے بارے میں صوفیہ نے ظاہر نہیں کیا، ہاں ان کو علم ہے، وہ کہتے ہیں جب وہ جمعہ کی رات آتی ہے تو دنیا کے ہر روحوں، اولیاء کی روحیں اپنی اپنی خانقاہوں قبروں میں کھڑی ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش۔ واہ واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک راز ہے، ٹھیک ہے، جن بزرگوں کو پتا ہے، جب آپ اس لائق ہو جاؤ گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے، جب میں اس لائق ہو جاؤں گا تو پھر آپ مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے؟ جمعہ کی رات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم نور میں تشریف لائے، ابھی حضور کو آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے تھے۔ امی آمنہ سے ان کے شوہر جناب عبداللہ نے کہا، اے میری بیوی آمنہ، میں بزنس کے لیے ملک شام جانا چاہتا ہوں، جس کے ایک نام اور ہیں سیریا کہتے ہیں، جس کی راجدھانی کو دمشق کہتے ہیں۔ اسی دمشق کے بابو صغیر قبرستان میں اگر کوئی سبحان اللہ کہنے والا بیٹھا ہو تو بتا دوں، اسی بابو صغیر قبرستان میں بلال حبشی لیٹے ہوئے ہیں، اسی بابو صغیر قبرستان میں جناب حضرت امیر معاویہ لیٹے ہوئے ہیں، اسی شہر میں خالد ابن ولید لیٹے ہوئے ہیں، اسی شہر میں فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی لیٹے ہوئے ہیں۔ اب کوئی بولے کہ نہ بولے، ان کے بیٹے بولیں گے، اسی قبرستان میں مخدومہ سکینہ آرام کر رہی ہیں، اسی قبرستان میں مخدومہ زینب آرام کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی مبارک ملک کو ملک شام کہتے ہیں، جس کی راجدھانی ہے دمشق، جس کا ایک نام ہے سیریا ملک شام کا۔ بزنس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ تشریف لے گئے۔ جب واپسی ہو رہی تھی تو وایا مدینے ہو کے مکے آ رہے تھے، اور مدینے آئے تو طبیعت کچھ علیل ہو گئی، میں کیوں کہوں خراب ہو گئی، سمجھ رہے؟ طبیعت تھوڑی سی ناسازگار ہوئی۔ اب وہ کس کے ہاں جائیں؟ تو ایک بات آپ سن لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی، اگر کوئی بولے سبحان اللہ تو نام بتا دو، جن کا نام تھا فاطمہ، سبحان اللہ۔ جن کا نام تھا فاطمہ، ان کی شادی حضور کے پردادا جناب ہاشم سے ہوئی تھی۔ ہاشم مکے کے رہنے والے تھے، سسرال تھی مدینہ شریف کی۔ تو حضور کے ابو نے اپنی دادی مخدومہ فاطمہ کے گھر میں
ان کے میکے میں قیام کر لیا. رشتے داریاں تھیں. حضور کے ابو اپنی دادی کے گھر میں قیام کر لیا جو آقا کریم کی سگی پر دادی ہوتی. قیام کر لیا. طبیعت ان کی بگڑتی چلی گئی. مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. بڑا علاج حکیموں کے پاس، مستشفیٰ، اطباء، طبیبوں کے پاس آتے جاتے رہے حضور کے ابو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابو صحت یاب نہ ہو پائے. مدینہ شریف میں اللہ کے نبی کے والد کا انتقال ہو گیا. مدینہ شریف میں ایک محلہ ہے جسے دار نابغہ کہتے ہیں. دار نابغہ کہتے ہیں. ایک کتاب کا نام ہے نشانات ارض نبوی. کتاب کا رائٹر ہے مصباح الدین شکیل. مقدمہ لکھا ہے پروفیسر ریاض مجید نے. اس وقت وہ کتاب آپ کو اگر کہیں مل سکتی ہے تو صرف مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں، زمزم ٹاور میں. تقریباً اس کتاب کی قیمت 1500 روپے سے کم نہیں ہوگی، بلکہ اور زیادہ ہوگی. میں نے اس کتاب کو 14 سال پہلے تقریباً کچھ نہیں تو 1200 روپے میں خریدا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ بڑی عظیم کتاب ہے اور اس میں آثار ہیں، مدینہ شریف کی علامتیں. اس میں حضور کے ابو کی قبر کی نشاندہی کی گئی. ٹھیک ہے. حضور کے ابو کی قبر شریف بنی مدینہ شریف میں دار نابغہ محلے میں. اب حضور کے ابو کی بات آئی تو سن لیں. جب حضور کی مسجد نبوی شریف کو بڑھایا جا رہا تھا، اضافہ کیا جا رہا تھا، وسیع کیا جا رہا تھا، کشادہ کیا جا رہا تھا اور اس میں بڑھوتری ہو رہی تھی، تو دیوار کی بنیاد کھنچتے کھنچتے لوگ چلے گئے دار نابغہ تک. اچانک پھاوڑے کی جو چوٹ لگی تو زمین سے کچھ قبریں ظاہر ہوئیں. انہی قبروں میں حضور کے ابو کی قبر ظاہر ہوئی. اللہ اکبر. ان کو اٹھا کر کے دار نابغہ سے بقی شریف میں نامعلوم جگہ ٹرانسفر کیا گیا. ایک خوشی کی بات سن لیں. جب حضور کے ابو کا جنازہ اٹھا کر کے بقی شریف لے جایا جا رہا تھا، یہ وہ حضور کے ابو ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کی پیدائش کا دیکھنے کا شرف بھی نہیں پایا تھا، لیکن خدا کی قسم تھوڑی دیر کے لیے ان کے چہرے سے کفن ہٹ گیا. یقین پڑے تو سبحان اللہ کہیے، ورنہ مشکوک دلوں کا علاج پروردگار ہی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. حضور کے ابو کے چہرے سے کفن ہٹ گیا تو وہاں رہنے والا مورخ رائٹر کہتا ہے خدا کی قسم اللہ کے نبی کی آنکھوں کی چمک اتنی دیکھی گئی جو اتنے سالوں کے بعد ظاہر ہو رہی تھی. اتنی چمکدار آنکھیں تو زندوں کی بھی نہیں ہوا کرتی. سبحان اللہ. اللہ. اس وقت اعلیٰ حضرت سرکار کے خلیفہ قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی تھے. وہ کہتے ہیں مجھے بھی شرف حاصل ہوا کہ حضور کے ابو کے چہرے نور کو دیکھوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ بڑے مشہور آدمی تھے مدینہ شریف کے قطب مدینہ، تو یہ شرف حاصل ہوا، قریب سے دیکھنے کی توفیق پا گئی. قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کے قریب آیا. وہ ایک تابوت میں لیٹے ہوئے تھے. لاش یہاں سے نکال کے بقی شریف میں ٹرانسفر کیا جانے والا تھا. کہتے ہیں کہ مجھے یہ خواہش ہوئی کہ میں حضور کے ابو کے رخسار کا بوسہ لے لوں، پیشانی کو چوم لوں. انہی پیشانی کو نور مصطفیٰ کا وارث کہا جاتا. ان کے پشت مبارک میں اللہ کے نبی کا نور قیام کر چکا تھا. میرے جد کریم ہیں، انہوں نے اپنے شہزادے کو نہیں دیکھا، لیکن ایسا شہزادہ دیا جس کو دیکھنے والوں نے کبھی پریشانی نہیں دیکھی، کبھی غم نہیں دیکھا. سبحان اللہ. جناب قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی فرماتے ہیں میں نے اپنے ہونٹ آگے بڑھائے، حضور کے ابو کی پیشانی کا بوسہ دیا. جب میں پیشانی کا بوسہ دے رہا تھا میری داڑھی کے کچھ بال حضور کے ابو کے گال سے لگ رہے تھے، رخسار سے مس ہو رہے تھے. میں روتے ہوئے اٹھا، تدفین عمل میں آئی تو میرے غلام نے کہا حضور ایک خوشخبری سنا دوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جس وقت آپ سرکار کے ابو عبداللہ کے چہرے نور کا بوسہ لے رہے تھے اس وقت آپ کی داڑھی کے یہ آگے کے نکلے ہوئے بال حضور کے والد کے رخسار کا بھی بوسہ لے رہے تھے. سبحان اللہ. اتنا سننا تھا. قطب مدینہ کھڑے ہو گئے. آپ نے قینچی منگائی اور قینچی منگا کر کے آپ نے اس حصے کو کاٹ کر کے اسے تبرک کے طور پہ رکھ لیا، یہ کہتے ہوئے اب اسے میں اپنی داڑھی کے بال نہ کہوں گا، اسے بوسے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کا شرف پانے والا کہوں. سبحان اللہ اکبر. اس تبرک کے بال کو رکھ لیا آپ نے. حضور کے ابو کے انتقال کے بعد مدینہ شریف سے جب یہ خبر آنے والی ہے، مکہ ٹیلی فون نہیں، واٹس ایپ نہیں، انسٹاگرام نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک قافلہ مدینہ شریف سے مکہ آ رہا تھا اور ادھر مدینہ والوں کے تدفین کی کوشش کے بعد مکہ والوں کو علم نہیں تھا کہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا. حضور سے بڑا صابر کون ہوگا؟ ہاں، بخار آتا ہے تو لوگ جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں،
ذرا سی دقت پیش آئی نا تو لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں. آئیے اس کی بات کروں جسے صابروں کا شاکروں کا سردار کہا جاتا ہے. ہاں اگر نبیوں کی سرداری ملی ہے تو پھر صابروں کا بھی سردار تو ہے آمینہ کا لال. یہ پہلو کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ سبحان مکے میں حضور کی امی آمنہ تیاری کر رہی ہیں. پوچھو نا عورتوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، جب تمہارے شوہر تمہارے گھروں میں آتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہونی بھی چاہیے. امی عائشہ بھی حضور کا انتظار کرتی تھی. مخدومہ زینب و رقیہ ام کلثوم بھی اپنے شوہر کا انتظار کرتی تھی، ہے کہ نہیں بھائی؟ وسیم بریلوی نے کہا تھا اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. یہ تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ پاکیزہ یہ کلچر ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے. حضور کی ماں امی آمنہ کہتی مجھے خبر ملی اگلے ہفتے میرا شوہر آئے گا، کیونکہ ٹائم ہو گیا تھا ان کے آنے کا. میں نے گھر کو سجایا، در و دیوار کو سجایا، میرا شوہر آنے والا. اللہ اکبر. انہیں کیا خبر تھی؟ امی آمنہ کہتی میں گھر کو سجا رہی تھی، میرے شکم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے تقریباً اب 2-2.5-3 مہینے ہو رہے تھے. جب وہ قافلہ بڑے قافلے بزنس کرنے والوں کے ساتھ واپس مکہ شریف آیا نا تو بہنیں چلی گئیں اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے، بھائی چلے گئے اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے، بیٹے چلے گئے اپنے باپ سے ملنے کے لیے. کوئی بیوی اپنے شوہر کو دیکھتی ہے، سب ایک دوسرے کو دیکھ کے مبارکبادیاں. مبارک ہو کھجوریں بک گئیں، اور کیا سامان لائے ہو مکے میں بیچنے کے لیے، سامان بک گیا، اور کیا کیا آپ نے؟ بہت خوشی، بہت خوش ہوئے، کاروبار بڑا اچھا ہوا، سفر بڑا اچھا رہا، لوٹ مار سے بچ گئے، بزنس بڑی اچھی ہوئی. سب ایک دوسرے سے گلے مل کے مبارکباد پیش کر رہے تھے. اسی محفل میں کعبے کا مجاور، کعبے کا متولی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبد المطلب، حضور کے ابو یعنی اپنے بیٹے جناب عبداللہ کو ڈھونڈ رہے تھے. جناب ابی طالب قریب کھڑے تھے. سب سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ بولے مبارک ہو کاروبار اچھا ہوا ہے. جناب عبد المطلب نے ایک شخص سے کہا قافلے والے سے تجھے تیرے بچے مل گئے، خوشیوں کو شیئر کر رہا ہے، یہ تو بتا میرا لال عبداللہ کہاں ہے؟ اس نے گردن جھکا لی. دوسرے سے پوچھا کیا بات ہے میرا بیٹا کہاں ہے؟ ہم لوگ اس کے انتظار میں ہیں. اس کی بیوی آمنہ اس کے انتظار میں ہے. قافلے والوں نے اشک بار ہو کے کہا اے کعبے کے مجاور، تیرا بیٹا عبداللہ اب کبھی نہیں آئے گا. کہا کیوں؟ کہا مدینے میں اس کا انتقال ہو گیا. کہا پھر؟ کہا مدینے میں دار نابغہ میں اس کی تدفین عمل میں آئی. اتنا سنا تو کلیجہ پکڑ کے حضور کے دادا جناب عبد المطلب زمین پر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. مکے کا سب سے حسین چہرے والا عبداللہ، سب سے عظیم چمکدار پیشانی والا عبداللہ، سب سے اونچی ناک والا. میں اتنا خوش تھا اسے دیکھ کر کے. کعبے کی صحیح حفاظت عبداللہ کرے گا، غلاف کعبہ کی حرمتوں کو پامال ہونے سے عبداللہ بچائے گا، غریبوں اور مسکینوں کا حق میرا عبداللہ دے گا. عبداللہ ہی مجھ سے پہلے زمین سے چلا گیا. بہت روئے. جناب ابی طالب نے ان کو سپورٹ کیا، دیگر خاندان کے لوگ ان کو سہارا دے کے لائے. جناب امی آمنہ کہتی ہیں میں قدموں کی آواز سے خوش ہو گئی، شاید میرے شوہر کے قدم کی آواز آ رہی. اب میرے گھر میں میرے شوہر کے مبارک لباس انور کی خوشبو پھیلے گی، میرے گھر میں میرے شوہر کے قدم آنے والے ہیں. امی آمنہ کہتی میرا دل دھڑکنے لگا. جیسے میں گھر کے آنگن میں گئی نا تو باہر کے قدموں کی آواز سے مجھے خوشی ہو رہی تھی. شاید کوئی مبارکبادیاں دے رہا ہوگا، شاید کوئی ان کی صحت کے بارے میں کہتا ہوگا، ان کی تھکاوٹ والے چہرے کے بارے میں کچھ کہتا ہوگا. لیکن امی آمنہ کہتی جب میں نے کان لگایا تو کیا دیکھا؟ باہر سے رونے کی آواز میرے گھر کے اندر آ رہی تھی. میں پردے کی اوٹ میں گئی، دیکھا تو میرے سسر جناب عبد المطلب تھے. میں نے کہا بابا جان کیا بات ہے؟ لوگ اتنے غمگین کیوں ہیں، غم میں ڈوبے ہوئے کیوں ہیں، اشک بار کیوں ہیں؟ جناب عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنی بہو کو کہ دوپٹے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. میں نے کہا تو کس کا انتظار کر رہی ہے؟ کہا بابا لوگ رو کیوں رہے ہیں، میرا شوہر کہاں ہے، میرے آقا جناب عبداللہ کہاں ہے، میرے سر کے تاج کہاں ہے؟ امی آمنہ کہتے جیسے میں نے کہا میرے سر کے تاج عبداللہ کہاں ہے، ان کے انتظار میں نے دیواروں در کو مرقع کیا ہے، گھر کے برتنوں کو کتنی مرتبہ میں نے صاف کیا ہے، میں نے لباس تیار کی ہے اپنے شوہر کے لیے، یہ گھر کو میں نے جنت بنا دیا اپنے شوہر کے لیے. جناب عبد المطلب بیٹھ کے رونے لگے. کہا ہے میری بیٹی آمنہ اب تیرا عبداللہ تیرا شوہر کبھی نہیں آئے گا. کہا کیوں؟ کہا ان کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا. امی آمنہ کہتی میں نے کلیجہ پکڑ لیا، زمین پر چیخ کر کے گری اور میری آنکھیں بند ہو گئی. کون تھا جو مجھے سہارا دیتا؟ قبیلے قریش اور ہاشم کی عورتیں لڑکیاں میرے قریب آ گئیں. کوئی پنکھا چلتا، کوئی میری آنکھوں سے آنسو پوچھتا، پانی کے چھینٹے دیے گئے.
لوگ مجھے تسلی والے جملے بولتے. کوئی کہتا اے آمنہ رو مت میں ہوں نا, کوئی کہتا آمنہ رو مت یہ تیرے بابا ہیں, یہ تیرے والد کے بھائی ہیں, یہ سب لوگ تو ہیں, عبداللہ نہیں ہے تو کیا ہوا. امی آمنہ کہتی اچانک میرے کانوں میں آواز آئی, اے آمنہ رو مت, تیرا شوہر گیا ہے لیکن تیرے شوہر کی نشانی تیرے پیٹ میں تیرے شکم میں ایسی ہے, وہ جب آئے گا نا جسے کوئی سینے سے نہ لگائے گا اسے وہ سینے سے لگائے گا. واہ واہ. یتیموں کی خبر گیری جب کوئی نہ کرے گا تو وہ کرے گا. اے آمنہ رو مت, یہ آنسو اس ماں کے ہیں جو زمین پر آئے گا تو لوگوں کے آنسوؤں کو اپنے دامن میں جذب کرے گا اور لوگوں کی آنکھوں سے خوشیوں کے آنسو نکالے گا. اے آمنہ تو رونے کے لیے نہیں آئی ہے, تجھے اس بچے کو جننا ہے جو رونے والوں کو ہنسانے کے لیے آنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امی آمنہ کہتی میں تڑپ گئی. میں نے کہا اے خاندان والوں اپنے اپنے گھر چلے جاؤ, تمہارے تسلی کے جملے مبارک ہوں, میری فکر نہ کرو, میرا ہی نہیں کائنات کا وارث میرے شکم میں پرورش پا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. امی آمنہ کہتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے حضور کی پیدائش نہیں بیان کرنی, پھر کسی موقع پر انشاءاللہ. یہی امی آمنہ کہتی ہے جب میرے شکم نور سے اللہ کا رسول تشریف لایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. حضور کو اس لیے بغیر باپ کے پیدا کیا گیا, یتیم بن کے آئے تب نہ یتیموں کا درد محسوس کریں گے. خالی پیٹ رہو گے تب آپ کو بھوکوں کے بھوک کا احساس ہوگا. اے سی میں رہنے والے, کولر میں رہنے والے, پنکھوں میں رہنے والے ان مسافروں کے بارے میں ہم کیا جانے یار, جن کے بچے ان کی گود میں بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں, موسم کی مار سے مر جاتے ہیں. اگر آپ کو یہ نعمتیں اللہ دے, جن نعمتوں کی میں نے بات کی, تو ان ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کیا کرو, ان کے لیے دعا کرو اللہ مسافروں کے سفر کو آسان کر دے, مریضوں کے مرض کو دور کر دے. اے اللہ غریبوں کی بچیوں کے لیے بھی اچھے انتظامات کر دے. آپ کی ذمہ داری بنتے, ناشکری مت کریں, ان کا خیال رکھیں جن کو اللہ نے نہیں دیا. حضور کی حدیث شریف ہے, سنو میرے آقا فرماتے ہیں, سنو کمزوروں کی وجہ سے مالداروں کو رزق ملتا ہے, کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس جملے کو اگر پھیلا دو گے تو بات تو جانوروں تک بھی چلی جائے. واہ واہ. کہ کتوں کی وجہ سے ہمارے بچوں کو رزق ملتا ہے, فقیروں کی وجہ سے ہمارے بیٹوں کو رزق ملتا ہے, فقیرنی کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کو رزق ملتا ہے, غریب عورتیں جو گھروں میں جھاڑو لگاتی ہیں, پوچھا لگاتی ہیں نا, ان کی وجہ سے اللہ ہماری ماؤں کو رزق دیتا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. حضور نے کہا, کہتے کیوں نہیں, جو حضور نے کہا وہ سچ ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر سے, بڑے بڑے انجینئر سے, بڑے بڑے وکلا اور بڑے بڑے ججز حضرات کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں, مدینے والے کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ یہ سبحان حسین اور حسن کے نانا کا فرمان ہے, فاطمہ کے باپ کا فرمان ہے. بڑے بڑوں کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں, حضور کی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتا. میرے آقا صابروں کے سردار ہیں کہ نہیں, اللہ ان کے ساتھ ہے کہ نہیں, ماں صابرین, صابروں کے ساتھ اللہ ہے. ان اللہ, بے شک اللہ, سبحان اللہ. حضور نے کیسا صبر کیا, ذرا سوچو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے نا, تو حضور کی ماں امی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اس خیال کے ساتھ حضور کو لے کر کے مدینے آ گئیں کہ میری جو دادی ہیں ان کا جو میکہ ہے مدینہ. ایک یہ نیت, دوسری یہ نیت تھی, صوفیاء کرام کہتے ہیں ان کی ایک نیت یہ بھی تھی کہ میں اپنے شہزادے کو وہ شہر دکھا دوں جس شہر کے بارے میں مجھے بشارتوں پر بشارتیں ملتی ہیں, جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے, جسے لوگ, مدینہ کہتے ہیں. جسے لوگ. اس شہر سے حضور نے کتنی محبت کی ہے یار. نعتیں سنا کرو, نعتیں پڑھا کرو, نعت سنتے پڑھتے وقت دل میں مدینے کی طلب پیدا ہوتی ہے. جسے لوگ, اونچی بولے ہاتھوں کو اٹھا کے, جسے لوگ. حضور اس شہر سے کتنی محبت کرتے. صوفیہ کہتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا کے مدینے میں انٹری کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے پر سوار ہوتے, یا اپنے مبارک خچر پہ, یا اپنی قصوہ نام کی اونٹنی پر, ابھی گھوڑے کی بات کرتا ہوں, جب اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے نا, جیسے ہی مدینہ آنے والا ہوتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک داہنے ہاتھ سے اپنے کاندھے مبارک کی چادر شریف کو اٹھاتے, سمجھ گئے, اور اسے یوں لہراتے. واہ. سبحان اللہ سبحان. بائیں ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑتے اور دونوں قدم شریف سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے, یوں 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 پیروں سے, قدموں, ٹھیک ہے, چادر شریف کو اپنے ہاتھوں سے یوں لہراتے, یوں میرے آقا, اور بائیں ہاتھ سے گھوڑے کی لگام کو ٹائٹ کرتے, اپنے قدم شریف کو ایڑ لگاتے اور فرماتے, اے لوگوں خوش ہو جاؤ, میرا طیبہ آ گیا, میرا طیبہ آ گیا. واہ واہ. سبحان اللہ
सुभान अल्लाह मेरा तैबा आ गया, मेरा तैबा आ गया। हुजूर के गुलामों के घोड़े की टाप से निकलने वाली मिट्टी गर्दो गुबार बनकर जब उड़ती और सहाबा की दाढ़ियों पर, उनके चेहरे पर पड़ती, वो इसे हटाना चाहते तो मेरे आका पकड़, ए मेरे सहाबा खबरदार, इसे मत झाड़ो, ये मेरे तैबा की मिट्टी है, मेरे तैबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या शान है मदीने वाले की। अल्लाह ने वो शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है मलाइक को गदाई तेरे दर की। पाने को तो खुर्शीदो कमर चरख ने पाए, क्या पाया अगर खाक न पाई तेरे दर की। अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है मलाइक को गदाई तेरे दर की। पाने को तो खुर्शीदो कमर चरख ने पाए, क्या पाया अगर खाक न पाई तेरे दर की। जन्नत ने उतारे तो बहुत नूर के नक्शे, तस्वीर मगर हाथ ना आई तेरे दर की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत में भी इस शान से जाएगा मुनव्वर, रखे हुए कांधे पे चटाई तेरे दर की। अल्लाह ने वो शान बढ़ाई तेरे दर की। चलेंगे मदीना शरीफ। बेटियां जवान ना हो, बीमारियां ना हो, कोई बड़ा काम ना हो तो सबसे पहले हुजूर की बारगाह जाए। झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं कि पैसे खर्च हो जाएंगे। खुदा की कसम हुजूर फरमाते हैं मेरे शहर में आते रहोगे अमीर हो जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह हुजूर की हदीस शरीफ है, पे दर पे उमरा किया करो। हदीस शरीफ हुजूर की, पे दर पे उमरा किया करो, मेरी बारगाह में आते रहोगे अमीर हो जाओगे, मालदार हो। अभी हमने नहीं समझा हुजूर के शहर को। उतने पैसे हम टॉयलेट में लगाते हैं, वाश बेसन में लगाते हैं। मुझे अफसोस होता है, आंखें मदीना नहीं देखती हैं और लोग कहते हैं हजरत चलिए घर पे कदम रख दीजिए। वो कदम रखना मुराद नहीं, वो तो अपने वाश बेसन को दिखाना चाहते हैं, वो अपने घर की मेंटेनेंस को। ना 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 ना, पहले अपनी आंखों में हुजूर के शहर के जलवे दिखाओ। वाह सुभान 2010 में मदीना शरीफ गया था, ये बात बताई मैंने, सुन ले फिर भी अगर याद हो तो। 10 में मदीना शरीफ गया था तो मदीने पाक में था, मेरी अहलिया थी। तो 2010 में हज के मौके पर गया था। जब हज करने गया था तब भी मुझ पर हज फ़र्ज नहीं था, तब से लेके अब भी फ़र्ज नहीं हुआ, समझे। तो 10 में गया मदीना शरीफ, फिर 11 में गया, फिर 12 में गया, फिर हुजूर से उनके बेटे गौस पाक की मोहब्बत मांगी। तो फिर 13 में बगदाद गया, 14 में गया, 15 में गया, 16 में गया, एक साल में 4 मरतबे बगदाद गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्हीं जलसों में झाड़ू लगाने का, आप सबके जूतों को चूमने का, सादात के कदम को बोसा देने का सदका है। जो चंद पैसे मिलते हैं, यही पैसे मदीना और बगदाद के सफ़र में खर्च हो गए। समझ रहे हैं। बहरहाल अल्लाह मुबारक नातों को सुनने की तौफीक अता फरमाए। 2010 में जब मदीना शरीफ गया था तो ज़ियारत करने के लिए निकला ना, तो मैं था, मेरी अहलिया थी, उनके मेरी अहलिया एक लड़की से बात कर रही थी बस पे। उसके बगल में एक खातून बैठी थी और उसके बगल में एक बूढ़ी हज्जिन बैठी थी, उसके बगल में उनका एक बेटा बैठा था। तो मेरी अहलिया मुझसे मुखातिब ना हो के वो उनसे बात कर रही थी। मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं, लड़कियां हैं, औरतें एक दूसरे से बात करें। मैं अपने तसव्वुर में डूबा हुआ था। जब मैं कमरे में आया तो मैंने पूछा अपनी अहलिया से, वो किससे तुम इतनी देर तक बात कर रही थी? बोले वो उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर इलाके के रहने वाले हैं। मैंने कहा क्या बातें कर रही थी, मिजाज कैसा है उसका, मजहबी है? तो उसने कहा अच्छा औरतों की फितरत होती है, जब एक दूसरे से करीब होंगे तो सबसे पहले सवाल करेंगे तुम्हारे बच्चे कितने हैं। हाँ, फितरत है इंसान की, होना भी चाहिए, शादी शौहर कैसा वगैरह वगैरह, अच्छी बात है। तो वही सवाल उन दोनों के दरमियान शुरू हो गया। मेरी बीवी ने कहा कि आपके बच्चे कितने हैं? तो उसने कहा कि मेरे बच्चे नहीं हैं। कहा क्यों? कहा मेरी शादी अभी अभी हुई है, अभी अभी कुछ महीना पहले मेरी शादी हुई है। तो कहा फिर मदीने बहुत जल्दी आ गई? कैसे आ गई? तो कहा मेरी शादी के 4-5 दिन के बाद हज का फॉर्म मेरा शौहर अपने नाम का और अपनी माँ के नाम का पासपोर्ट उस पर फ़ोटो लगा के फॉर्म भर रहा था। मैंने कहा अपने शौहर से क्या कर रहे हैं आप? तो कहा कि अम्मी के साथ मदीना जाएंगे हज करने के लिए। मेरे दिल में जब मदीने का नाम आया तड़प गई। मेरे हाथों में मेहंदी लगी थी, नए नए जेवरात में लदी हुई थी, कीमती कपड़ों में पोशाक में ढकी हुई थी। मैंने कहा अपने शौहर से मुझे भी लेते चलो। शायर ने कहा ना, अय मदीना जाने वालों मुझको भी लेते चलो, कारवां में क्या गुबारे कारवां होता नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अय मदीना जाने वालों मुझको भी लेते चलो, कारवां में क्या गुबारे कारवां होता नहीं, गुबारे कारवां ही समझ के लेते चलो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो मेरे शौहर ने कहा ना 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 ना, सारे पैसे तो जेवर में, तेरे कपड़ों में, वलीमे में, गाड़ी घोड़े बारात में खर्च हो गए। अगले साल तुम्हारे साथ चलेंगे, अल्लाह ने चाहा तो अभी अपनी माँ के साथ चलेंगे। मैंने कहा कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? 1 साल का वक्फा बहुत होता है, मुझे भी लेते चलो, मुझे भी लेते चलो। मेरे शौहर ने कहा पैसे नहीं है, पढ़ी लिखी लड़की थी,
اس نے سارے مئی کے سسرال کے زیورات کے باکس کو جمع کر دیا. کہا سچ بتانا ان کا مالک کون ہے, ان زیورات کا مالک کون ہے؟ تو پڑھا لکھا شوہر تھا, اس نے کہا نہ میرا باپ نہ تیرا باپ, نہ میری ماں نہ تیری ماں, نہ میری بہن نہ تیری بہن, نہ میرا بھائی نہ تیرا بھائی. کہا پھر؟ کہا اگر کوئی مالک ہے تو اس کا تو ہے. ان زیورات کی مالکن کون ہے؟ صرف تو ہے. زکوٰۃ تجھ پر فرض ہے, یہ زیورات تیری کسٹڈی میں ہے. اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا اسے بیچ کے مدینہ دکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اپنی بات کرتے ہیں, چیختا ہوں کہ مدینہ کوئی لے جائے مجھے, چیختا ہوں کہ مدینہ کوئی لے جائے مجھے, اور آواز گناہوں سے دبی جاتی, اور آواز گناہوں سے دبی جاتی. شہر مصطفیٰ ہے, اس شہر میں امام حسن پیدا ہوں, اس شہر میں امام حسین کا عظیم بچپنا گزرا ہے, اس شہر میں صدیق و عمر و عثمان و علی ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں. یہ شہر مصطفیٰ ہے, اس کے ذروں کی تعظیم کرنے والے کو اللہ قطب ابدال اوتاد ابرار بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شہر مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ اس نے کہا ان زیورات کو آپ بیچ دیجئے, مجھے مدینہ دکھا دیجئے. سخت لہجے میں جب بات ہوئی تو شوہر کو مجبور ہو کر کے ان زیورات کو بیچنا پڑا. وہ لڑکی کہتی ہے میں نے سارے زیور بیچ دیے, میرے پاس ایک انگوٹھی بھی نہ بچی, لیکن پاسپورٹ سب ریڈی ہو گیا. میں مدینے آ گئی, میں مدینے آ گئی, اور جب سے حضور کا روضہ دیکھا ہے تب سے یہی سوچتی ہوں. میری سہیلیاں مجھ سے پوچھیں گی تیری ساس کیا سخت ہے کیا, تیرے زیورات کیا ہو گئے, تیرا شوہر کیا بگڑا ہوا انسان ہے, تیرے زیورات کا غلط استعمال کیا؟ میں کہوں گی نہیں نہیں نہیں, میں نے سارے زیور بیچ کر کے گنبد خضرا کو دیکھنے کی توفیق پا لی ہے. پھر وہ کہتی ہے اے میری بہن, حضور کا شہر اتنا پیارا ہے, گنبد نور اتنا پیارا ہے, اگر زیور تو زیور ہے, اگر دل گردہ بھی بیچنے کی نوبت آ گئی ہوتی تب بھی سستا سودا ہے. آج پتا چلا ہے اتنا پیارا شہر ہے حضور کا. جو لب پر مدینہ مدینہ رہے گا, سلامت بھنور سے سفینہ رہے گا, اسی کو بلائیں گے آقا مدینہ, جو بے چین 12 مہینہ رہے گا. چلیں گے انشاءاللہ مدینہ شریف, ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ. اللہ ان سادات کے قدموں کے توسل سے جلد میرے ان تمام تر سامعین کی قسمت کو ارجمندی عطا کر دے, انہیں شہر مصطفیٰ کی زیارت کا شرف عطا فرما. آمین کہہ دیں ادب سے اور محبت سے بولے آمین. اسی شہر میں امی آمنہ نے اس خیال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے سفر کیا کہ اس شہر میں میری دادی ساس کا میکہ بھی ہے, اور اسی شہر میں جو بشارت پر بشارت ملی ہے, یہ شہر اب یثرب سے مدینہ منورہ ہونے والا ہے, اور اسی شہر میں میرے سر کا تاج میرے شوہر جناب عبداللہ بھی لیٹے ہوئے. اس نیت کے ساتھ امی آمنہ نے حضور کو لیا اور پہلی مرتبہ حضور نے مدینے میں قدم رکھا. سبحان اللہ. عمر شریف حضور کی کتنی ہے؟ اونچی بولے 6 سال ہے. حضور نے پہلا قدم مدینہ شریف میں 6 سال کی عمر میں رکھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلا قدم 6 سال کی عمر میں رکھا. دوسرا قدم جب بیت المقدس میں نبیوں کی آپ نے امامت فرمائی تو بیت المقدس جاتے ہوئے جناب جبریل کے ساتھ اترے تھے مدینے میں براق پر سے. فرمایا جبریل نے کہ اے آقا کریم 2 رکعت نماز یہاں پڑھیے. حضور فرماتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا ابھی تو اسے یثرب کہتے ہیں, آپ پہ قدم آ جائیں گے اسے مدینہ منورہ کہا جائے گا. تیسری مرتبہ اعلان نبوت کے بعد میرے آقا تشریف لائے, اور آج بھی مدینے میں ہے. جو حضور سے محبت کرتا ہے اس کا بھی دل مدینے کا ٹکڑا کہلاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا کی امی کہتی ہے میں اپنے بیٹے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مدینے آ گئی. مدینے کے لوگوں نے حضور کو دیکھا تو پیار کے انبار لگا دی. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ حضور جب 6 سال کے تھے تب بھی مدینے والوں نے حضور سے محبت کی. کوئی حضور کے پاکیزہ چہرے کو دیکھتا, کوئی حضور کی پیشانی کو چومتا, کوئی حضور کے ہاتھوں کو چومتا. مدینے میں جو بیمار اپاہج لوگ تھے وہ حضور کے ہاتھوں کو اپنے معذور ہاتھوں پہ لگاتے, ان کے ہاتھوں کو اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا. حضور مدینے کی جن گلیوں سے 6 سال کی عمر میں گزرتے تھے, وہ بوڑھے لوگ جو لاٹھی کے سہارے سے چلتے تھے وہ اتنی تیز بغیر لاٹھی کے چلنے لگے کہ وہ جوانوں کو اسپیڈ میں پھیل کرنے لگے. حضور مدینہ شریف میں جن خشک کھجوروں کے پیڑ کے نیچے سے گزرتے تھے وہ پیڑ ہرا ہو جاتا تھا, کھجوروں کی پاکیزہ گچھے نکل آتے تھے. وہ کھجوریں بازار مدینہ میں بکتی تھی تو اچھی قیمت پر بکا کرتی.
हुजूर जिन जानवरों परिंदों के करीब और दुम्बे और बकरियों के करीब से गुजरते ना, अगर उनकी तरफ हुजूर की नज़र पड़ जाती तो उन जिस दुम्बों की, बकरियों की, उनकी सेहत अच्छी हो जाती। ये सारे अजायबात मुजज़ात देख करके ईसाइयों ने हुजूर को परेशान करना चाहा। अम्मी आमिना को इसकी खबर लग गई। अम्मी आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, अय मदीने वालों, मुझे जाने दो, मेरे बेटे को ईसाई लोग गलत निगाह से देखते हैं, मुझे डर है कहीं ख़तरे में न डाल ले मेरे बेटे को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के मेरे आका की माँ वापस आ रही हैं। मदीने और मक्के के बीच में एक दयार है, पहाड़ियों की ज़मीन है, जिसे अबवा शरीफ कहते हैं, जिसे अबवा शरीफ कहते हैं। अब आप बोलें क्या कहते हैं? अल्लाह शरीफ। जो मेरे पीछे भाई बैठे हैं ज़ोर से बोले, ये नाम याद रहेगा, जिसे अबवा शरीफ कहते हैं। जब इसी मुबारक ज़मीन पर अम्मी आमिना के साथ हुजूर और उनकी एक खादिमा थी जिसको उम्म एमन कहा जाता है, ये तीनों लोग बड़े काफिले के साथ पड़ाव डाले। 1-2 दिन यहाँ रेस्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर मक्का है, वहाँ चला जाएगा। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे ना, उस वक्त इसी पहाड़ी पर अबवा शरीफ के बेल्ट में अम्मी आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा की सेहत अलील हो गई, बीमार हो गई। दयारे गैर है, मुसाफिरों के अलावा, काफिले वालों के अलावा कोई नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प तड़प गए। ऐसा साबिर कौन होगा जैसे हुसैन के नाना? कौन होगा ऐसा साबिर? मेरे आका कभी पानी लाते अपनी माँ के लिए, इधर उधर से कभी दवाइयाँ लाते। या मेरी माँ तू शफा पा जा। हुजूर अपनी माँ के पास बैठ के, हुजूर अपनी माँ के दुपट्टे से अपनी माँ के चेहरे के पसीने को पोंछते थे। कभी कभी अपने कुर्ते के दामन से मेरे आका अपनी माँ की खिदमत करते थे। उस मुसाफिरों की मंडी में कोई हुजूर के साथ नहीं था। तबीयत ज़्यादा अलील होती गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपनी माँ के कदमों के नीचे बैठा रहता। मेरी माँ की तबीयत अलील से अलील हो बढ़ती चली गई, परेशानी बढ़ती चली गई। काफिले वालों ने कहा, मोहम्मद। मैंने कहा क्या बात है? बोले तेरी माँ का इंतज़ार कब तक करेंगे? हमारे सामान जो बेचने वाले हैं ना ऊँटों पे, ये ख़राब हो रहे हैं, हम जाना चाहते हैं। हुजूर फरमाते हैं, दिक्कत न हो तो 1-2 दिन और इंतज़ार कर लो। इस पहाड़ियों के इलाके में मुझे किसके सहारे छोड़ के जाओगे? मेरी माँ बीमार है, ये उम्मे एमन है, मेरी खाला माँ जैसी है, मेरी खादिमा है मेरी माँ की, किसके सहारे छोड़ के जाओगे? आपकी माँ ने कहा अपना हाथ हुजूर के हाथ में दे करके, ऐ मेरे बेटे ऐसा मत कहो, तुम्हें कोई सहारा दे कि न दे, तेरा सहारा अल्लाह है। सुभान अल्लाह। जाने दे काफिले वालों को। मेरे आका कहते, मैंने कहा ना जाओ ना जाओ। ऐ काफिले वालों, इस हिद्दत की धूप में, इस तेजी वाली सख्ती में कहाँ से मैं कहाँ साया तलाश करूंगा? लेकिन काफिले वालों ने नहीं माना। 2 दिन इंतजार करने के बाद अपना सामान तम्बू कनात लपेटा, जाने लगे। मेरे आका 6 साल के थे, खड़े हो गए। हुजूर फरमाते, कभी मैं अपनी माँ आमिना को देखता और कभी उम्मे हेमन को देखता, कभी पहाड़ की उस टीले को देखता, कभी जाने वाले काफिले को देखता। कोई न था मेरे साथ, कोई न था। हुजूर कहते हैं, मेरा दिन, मेरी सुबह, मेरी शाम रो रो के गुजरती थी, रो रो के गुजरती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपनी माँ का सर मुबारका ले करके अपनी रान पे रख करके मैं रो रहा था। मेरी माँ की तबीयत अलील ज़्यादा हो गई। हुजूर फरमाते, मेरी माँ की आँख खुल गई। देखा मुझे, फरमाया, बेटे मोहम्मद, आँखों से आंसू पोंछ ले, रो मत, मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ गया। लेकिन अनकरीब अल्लाह तुझे इतनी बुलंदियों पर लेके जाएगा ना, दुनिया तेरी किस्मत पर अश अश करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा ओहदा मेरे बेटे तुझे मिलने वाला है। मैं जा रही हूँ, मेरे बेटे परेशान मत हो ना, जिसकी परेशानी देखना उसको दूर करना, यही काम तुझे मिलने वाला है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। इसी नुस्खे कीमिया को इखलाक़ मुस्तफ़ा कहते हैं। सबसे ज़्यादा सब्र किया अम्मी आमिना कहती हैं, मैं अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रान पर अपना सर मुबारक रख के लेटी हुई थी। अचानक आखिरी हिचकी ने हुजूर के ज़ख्म को हरा कर दिया। हुजूर के ज़ख्म को आप ही लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ का इंतकाल हुजूर के रान मुबारक पर हुआ। हाथों को उठा के बताएं, सच में कितने लोगों की माँ जिंदा है? कितने लोग हैं जिनकी माँ घर में जिंदा है? हाथों को उठाएं। माशाल्लाह तकरीबन 70-80% लोग हैं। नीचे हाथ रखे, अल्लाह सलामत रखे माओ को। आमीन आमीन। जरा वो हाथ उठे जिनकी माँ का इंतकाल हो गया।
ابھی نہیں میں بھی شامل ہوں، اللہ کی مرضی ہے۔ میری ماں کا انتقال عاشورہ کے دن صبح 6:30-7 بجے ہوا، 10 تاریخ کو محرم شریف میں۔ میری ماں امام حسین سے اور غوث پاک سے اتنی محبت کرتی تھی کہ میری ماں کا انتقال بھی عاشورہ ہی کے دن ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سب اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال، اللہ جس حال میں رکھے اس کا احسان ہے۔ جس کی ماں کا ماشاءاللہ سید صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری دادی کا بھی وصال عاشورہ کے دن ہوا اور غم حسین کا صدقہ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ کبھی بھی رونا نہیں چاہیے، کیونکہ عاشورہ وغیرہ کی تاریخوں میں انتقال پا جانا یہ بڑے کرم کی بات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا غم امام حسین کا ہے جو تمام تر غموں کا امام کہلاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ سب کو صبر کی توفیق دے۔ بس سنیں آپ، دقت تو نہیں ہو رہی ہے؟ تھوڑی سی یہ دیری کے لیے معذرت چاہتا ہوں، بات حضور کی ہے، صابر کی، سید الصابرین کی ہے، سن لیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سادات کی کوشش کو۔ ان سیدانیوں کے گود میں جو شہزادے ہیں غوث پاک کے، غریب نواز کے، اللہ ان کے قدم کی برکتوں سے ہمارے بچوں کو ان کے جوتوں میں دال چاول عطا فرمائے۔ آمین آمین کہہ دو محبت سے، دل سے آمین کہہ دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ معلوم ہے اس ابوا پہاڑی پر میں نے حضور کی امی کی مزار دیکھی۔ ابوا شریف میں گیا، میں نے حضور کی امی کی پہاڑی پر مزار شریف دیکھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی پاکیزہ جسم پاک کو دیکھتے رہے، روتے رہے۔ حضور کی امی کا جنازہ رکھا ہوا، اس کا جنازہ ہے جس نے کبھی کسی کے جنازے کو کسی کے کاندھے پر دیکھنا گوارا نہ کیا۔ جب بھی کسی کے کاندھے پر کچھ دیکھنے کی خواہش ہوئی تو خوشیوں کا ہی پاکیزہ بوجھ دیکھا، راحت کے سامان دیکھے، سکون کا سامان دیکھا۔ آج اس کی ماں کا جنازہ رکھا ہے، کوئی کاندھا دینے والا نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ امی ام ایمن نے، حضور کی ماں کی خادمہ، انہوں نے حضور کے سپورٹ سے ایک قبر کھودی تھی۔ ایک روایت میں کہ ایک قافلہ بعد میں آیا تھا۔ عجیب اللہ کی شان ہے، بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں پاس میں، لیکن جس پہاڑ کی چوٹی پر حضور کی ماں کی قبر ہے اس کے پتھر معلوم ہے کیسے ہیں؟ وہ پرت در پرت نکلتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ پرت در پرت، ایک کو نکالو تو اتنا بڑا حصہ نکلتا ہے۔ لگتا ہے اللہ نے اس پہاڑ کو اسی حوالے سے پیدا کیا ہے، واہ 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 واہ۔ اس انداز میں اسے رکھا ہے کہ اس کے دامن میں نبیوں کے سردار کی ماں آرام۔ سبحان حضور کی مبارک وہ انگلیاں جس انگلیوں کے بارے میرے امام نے کہا، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، سبحان ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری۔ واہ، واہ واہ۔ وہ انگلیاں کیسے ان پتھروں کو قبر بنائیں گی؟ اسے اللہ نے پہلے ہی سے نرم کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر بنائی، پرانے کپڑوں میں حضور نے اپنی ماں کو لپیٹا، ام ایمن کے سہارے سے یا قافلے کے کچھ نئے لوگوں کے سہارے سے امی آمنہ کو قبر شریف میں حضور نے اتارا۔ حضور مستقل ہوتے رہے۔ میرے آقا 6 سال کے ہیں یار، اگر 30-35 سال کے ہوتے تو دل اور بڑا ہوتا۔ میں کیا بتاؤں، میرے آقا اپنی ماں کی تدفین کے بعد بیٹھے رہے۔ ام ایمن کہتی میں نے حضور کو بہت روتے ہوئے دیکھا۔ کچھ لوگ مجھ مل گئے مکے آنے والے، تو میں نے کہا اے میرے بیٹے محمد چلو اب مکہ چلیں۔ حضور نے فرمایا اے ام ایمن، میں اپنی ماں کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ میری ماں یہاں لیٹی، میں کیسے جاؤں؟ ام ایمن کہتی ہے انتقال ہو گیا، اللہ کی مرضی ہے، چلو۔ حضور کو سہارا دیا۔ ام ایمن کہتی ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ہاتھوں کو پکڑا، 6 سال کے حضور تھے۔ آہستہ آہستہ پہاڑ کی چوٹی سے حضور کو لے کے وہ نیچے آئیں، ام ایمن نیچے آئیں۔ جب نیچے آئیں نا تو فرماتی ہیں قافلے کے لوگ سامان تیار کر کے چل رہے تھے، میں نے بھی اپنا جھولا ذرا سا کسی کام کے لیے کھولا، کچھ سامان رکھنے کے لیے، اور جب اپنے کام سے فارغ ہو گئی ام ایمن کہتی ہیں میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو محمد نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نہیں تھے۔ میں نے آواز دی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ام ایمن کہتی حضور نہیں تھے۔ میں پریشان ہو گئی، حضور کہاں چلے گئے؟ امی ام ایمن کہتی ہیں یہ حضور کی ماں جیسی تھی، عمر حضور کی ماں کی خدمت کرنے والی تھی، اس لیے میں امی کہہ دیتا ہوں۔ تو ام ایمن کہتی ہے میں پہاڑوں پہ چڑھ کر کے سوچی دیکھوں حضور یہاں تو نہیں اپنی ماں کی قبر کے پاس۔ تو ام ایمن کہتی میری چیخ نکل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کے بولے اماں اماں اماں، تمہیں چھوڑ کے میں مکے کیسے جاؤں؟ میرے آقا اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے تھے۔
حضور کو اٹھایا، ام ایمن نے تسلیاں دی، فرمایا اے میرے شہزادے اپنے آنسوؤں کو رکھو، یہی آنسو آنے والے دنوں میں اپنی امت کے مغفرت کے سامان بننے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم کریں آرام، تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ۔ ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، ام ایمن کے ساتھ حضور واپس مکے آ گئے۔ مکے میں حضور کے خاندان کے وہی لوگ جو جناب عبداللہ کے استقبال کے لیے گئے تھے اس موڑ پر آئے تھے، آج پھر وہی لوگ جناب ابی طالب، جناب حمزہ، جناب جعفر، جناب حضرت عبد المطلب پھر آ گئے حضور کے استقبال کے لیے اور اپنی بہو کے استقبال کے لیے۔ جب قریب آئے نا، قافلے والے جو چند لوگ تھے ان کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی خادمہ ام ایمن کے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا کے رو رہے تھے۔ جناب عبداللہ گئے حضور کے قدم کے نیچے بیٹھ کے حضور کا ہاتھ پکڑا، کہا میرے لاڈلے کعبے کی مستقبل فیوچر کے مجاور، کیا بات ہے، کیوں آنسوؤں کو تو اس میں پوچھتا ہے، سب خیریت تو ہے؟ رو کے بولے حضور میری ماں کا انتقال ہو۔ اتنا کہا تو جناب عبداللہ کہتے پھر میں کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا۔ جناب ابو طالب روئے، امیر حمزہ روئے، جناب جعفر طیار کے والد جناب عقیل روئے، قبیلے قریش و ہاشم کے لوگ روئے۔ وہ چاند جیسی بہو کہاں دب گئی، وہ عظیم چاند جیسی چہروں والی خاتون آمنہ کہاں رہ گئی؟ حضور فرماتے میری ماں کا ابوا شریف میں انتقال ہو گیا۔ حضور سے بڑا صابر کون ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا۔ سب لوگوں نے حضور کو پلکوں پہ بٹھایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پلکوں پہ بٹھایا۔ جناب ابی طالب نے حضور سے کتنی محبت کی ہے، تاریخ بھری پڑی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، تاریخ بھری پڑی ہے۔ جناب امیر حمزہ فرماتے ہیں میں نے بھی بڑی محبت کی اپنے بھتیجے سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر شریف میں اسی مبارک خاتون سے شادی ہوئی جس کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ کوئی پھر سے ان کے نام پر سبحان اللہ کہہ دے، سبحان اللہ سبحان اللہ برکت ہوگی، اونچی بولے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، معلوم ہے ان کا گھر کہاں تھا؟ جو لوگ مدینہ شریف اور مکہ شریف گئے ہیں وہ اسے ریورس کریں۔ مکہ شریف میں صفا اور مروہ کی پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی سے باہر نکلے، اولڈ باب مروہ، اولڈ گیٹ مروہ، پرانا دروازہ ہے مروہ کا، اس کے باہر نکلیں، بائیں طرف جائیں، 20-25 فٹ کے فاصلے پر آپ کو کچھ وہاں روحانیت کی خوشبو نظر آئے گی۔ کسی سے پوچھئے گا نہیں، آپ کا دل کہے گا یہی وہ ایریا ہے جو امی خدیجہ کا گھر حضور کی سسرال کہلاتا تھا۔ اسی گھر میں مخدومہ زینب پیدا ہوئی، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اسی گھر میں مخدومہ رقیہ پیدا ہوئی، اب دیکھنا اب کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اسی گھر میں ام کلثوم پیدا ہوئی، اب کوئی بولے کہ نہ بولے اب تو دل بولے گا۔ اسی گھر میں مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مخدومہ خدیجہ حضور کی سسرال کا گھر تھا۔ میرے آقا پھر اسی گھر میں رہتے تھے۔ اچانک امی خدیجہ کا انتقال ہوا۔ امی خدیجہ نے حضور کی بڑی خدمت کی، میں نے ایک سمپل کے طور پر بات بتائی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ پھر اچانک میرے آقا کی بیوی امی خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور کی 4 بیٹیاں، مخدومہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور مخدومہ فاطمہ، 4 بیٹیاں حضور کی، 3 بیٹے۔ ایک روایت میں 2 کی قبر مدینے میں ہے، جناب ابراہیم کی مکے میں ہے، جناب ابراہیم کی مدینے میں، ہلکا سا اختلاف۔ حضور کے 3 شہزادے ہیں، ماریہ قبطیہ کے شکم نور سے ایک، بقیہ حضور کی ساری اولادیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضور کے امی خدیجہ کے شکم نور سے زمین پہ تشریف لائے۔ کتنے ہیں؟ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، کتنے ہوئے؟ 6۔ ایک بیٹے حضور کے ماریہ قبطیہ کے شکم نور سے آئے، ان کا انتقال بھی غالباً مکہ شریف میں ہوا جیسے مورخ بیان فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی بیوی امی خدیجہ کا انتقال ہوا۔ حضور کی یہ بیٹیاں میری بہنیں بیٹی ہیں، سیدانیاں، شہزادیاں حضور کی بیٹی ہیں۔ حضور کی کوئی بیٹی 5 سال کی تھی، کوئی 7 سال کی تھی، کوئی 9 سال کی تھی۔ جب امی خدیجہ کے سائے سے محروم ہو گئے، حضور گھر میں آتے نا تو اپنی بچیوں کے افسردہ چہرے کو دیکھتے نا تو حضور تنہائی میں روتے تھے۔ اور میری بیٹیاں بغیر ماں کی ہو گئیں۔ حضور ان کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، اپنے سینے سے لگا کے اپنی 4 بچیوں کو اپنے ساتھ سلاتے تھے۔ اپنے سامنے آنے والی روٹیوں کو حضور اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے۔ جب بچیاں حضور کی بیوی اپنی ماں کو یاد کرتی تو حضور انہیں سینے سے لگا کے تسلیاں دیتے، اے میری بیٹی رو مت، تیری خدیجہ نہیں ہے لیکن تیرا باپ تو ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کا کوئی نہیں میں اس کا ہوں۔ یتیموں کی خبر گیری کوئی نہ لے میں لیتا ہوں، جسے بھوک لگے مجھے دیکھ لے، جسے پیاس لگے مجھے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا،
مراد غریبوں کی برلانے والا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ لیکن اے دوستوں، بات تو یہ چلے کہ حضور صابروں کے سردار ہیں۔ کیسا صبر کیا حضور نے معلوم ہے۔ پیر کرم شاہ ازری چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کبھی گھر میں آتے نا تو حضور کی چاروں بیٹیاں حضور سے لپٹ کے رونے لگتی۔ کبھی کبھی امی خدیجہ کی یاد میں حضور تسلیاں دیتے۔ ایک دن جیسے حضور اپنے گھر میں داخل ہوئے نا تو مخدومہ زینب، مخدومہ رقیہ، مخدومہ ام کلثوم، مخدومہ کائنات اپنے ابو سے لپٹ کے رونے لگی۔ حضور فرماتے اے میری بہنوں سنو، تھوڑی سی تکالیف پر کبھی کبھی شکوے شکایت کرتی ہو، ہے نا، تھوڑا سا درد برداشت نہیں ہوتا نا، تو پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتی ہو۔ اے میرا شوہر ظالم ہے، میرے شوہر کا باپ ظالم ہے، میری ساس بڑی ظالمہ ہے، ہاتھوں کو اٹھا لیتی ہو۔ آؤ دیکھو مخدومہ فاطمہ، زینب و رقیہ، ام کلثوم کی صبر کی داستان کتنی غمناک ہے۔ معلوم ہے پیر کرم شاہ ازری نے فرمایا، چیف جسٹس آف قاضی القضات فی پاکستان، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے گھر میں آئے نا تو حضور کی چاروں بیٹیاں لپٹ گئیں اور رونے لگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میری بیٹی زینب، اے میری بیٹی سکینہ، اے میری بیٹی ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ، کیوں روتی ہو؟ تو چاروں بیٹیاں کہتی ہیں ابو جان آج ہم لوگوں نے خیال کیا نا آج اپنے ابو کے لیے کھانا بنائیں گے۔ آپ آتے ہیں کچھ انتظام ہوتا ہے تو پیٹ میں کچھ چیزیں چلی جاتی روٹیوں کی صورت میں۔ آج آپ کے بغیر ہم لوگوں نے سوچا کہ تھوڑا سا چاول ہے، کچھ کھانا بنانے کی ترکیب یاد آئی نا، تو ہم چاروں بہنوں نے، کسی نے لکڑیاں روشن کی، کسی نے چولہے جلائے اور کسی نے برتن تیار کیا، کسی نے پتیلی میں پانی ڈالا، کسی نے چاول دھل کے ڈالا۔ آقا ہم چاروں بہنوں نے اپنی ماں خدیجہ کی اس مبارک عادت کو دیکھ کر کے اسے تخت مشق پہ لایا، اسے پریکٹیکل طور پر اپنی زندگی میں لایا، اور ابو آج ہم نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانے کی ٹھان لی۔ میرے آقا فرماتے روتی کیوں ہو؟ جب کھانا بنانے کا ارادہ کیا روتی کیوں ہو؟ حضور کی بیٹیاں کہتی ابو روٹیاں، وہ چاول گرم ہو رہا تھا، آگ تیز روشن تھی اور ہم لوگ چاروں چولہے کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، خوش تھے۔ کبھی اسی زمین پر میری ماں خدیجہ بیٹھا کرتی تھی، اسی چولہے کے قریب میری ماں خدیجہ بیٹھ کے لکڑیاں پھونکتی تھی، مجھے حضور پر درود پڑھنے کے آداب سکھاتی تھی، مجھے صبر کی تھپکیاں دیتی تھی۔ حضور فرماتے ٹھیک ہے روتی کیوں؟ تو حضور کی چاروں بچیاں کہتی ہیں جب آقا وہ چاول پکنے والا تھا، وہ پتیلی کا کھانا تیار ہونے والا تھا، تو یہ محلے کے وہ دشمن حکم کا بیٹا، وہ ابو لہب کا بیٹا، سرکار لات مار کے دروازے کو دھکا دے کے گھر میں داخل ہو گئے اور باہر سے گالیاں دے رہے تھے۔ میرے آقا فرماتے پھر کیا ہوا؟ حضور کی چاروں بچیاں کہتی ابو جان ہم لوگ چولہے کے پاس تھے، سہم گئے، پھر کہا ہم لوگ ڈر کے مارے ایک کنارے چھپ گئے، ان ظالموں نے ہم لوگوں کی محنت کی وہ کمائی جو پکا ہوا چاول تھا اس کے ڈھکن کو کھولا اور گندگی نکال کر کے باہر سے اسی کھانے کے برتن میں ڈال کے ہنستے ہوئے چلے گئے۔ آج یہ پہلی مرتبہ پتیلی کے کھانے کو دیکھنے سے محروم ہوں۔ میرے آقا نے اپنی بچیوں کو اپنے سینے سے لگایا، کہا اے میری شہزادیوں صبر کرو، ایک دن نہ ابو جہل باقی رہے گا، نہ ابو جہلی باقی رہیں گے، نہ ابو لہب باقی رہے گا، نہ ابو لہبی باقی رہیں گے، صبح قیامت تک اگر باقی رہے گا تو تیرے بابا کا دین باقی رہے گا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا، مجھے جتنا تپایا جا رہا ہے میں اتنا ہی چمکتا جا رہا ہوں۔ یہ صبر کی حسین مثال اور کون ہو سکتی ہے؟ میرے آقا نے اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگایا، صبر کر میری بیٹی فاطمہ، صبر کر میری بیٹی زینب اور رقیہ، ام کلثوم، یہ ابو لہبی ابو جہلی باقی نہیں رہیں گے لیکن تیرے بابا کا دین باقی رہے گا۔ بتا دو ابن سعد ہے کہ مر گیا، شمر ہے کہ مر گیا، خولی ہے کہ مر گیا، یزید ہے کہ مر گیا، ابو جہل ہے کہ مر گیا، نام و نشان تک مل گئے، لیکن جہاں لوگ پائے جاتے ہیں وہاں اذانیں ہوتی ہیں، جہاں اذانیں ہوتی ہیں وہاں مؤذن کی زبان پر کسی اور کے باپ کا نام نہیں، حسین کے نانا کا نام گونجتا ہے اور یہ صبح قیامت تک گونجتا رہے گا انشاءاللہ۔ بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، ہم رہیں کہ نہ رہیں، ہماری اولادیں رہیں کہ نہ رہیں، لیکن نام مصطفیٰ باقی رہے گا انشاءاللہ۔ جو دین طائف میں نہ مٹا، جو دین کربلا میں نہ مٹا، وہ کسی ظالم کے مٹانے سے مٹ نہیں سکتا ہے۔ یہ محرم کے دنوں پر کسی کے باپ کے نام کے جھنڈے لگتے نہیں، یہ حسین کے نام پہ لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دین میں حسین کا لہو شامل ہے، یہ سنیلا کا لڈو نہیں، اسے ہضم کر لیا جائے، سمجھے؟ ان سے بتا دو کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔
مجھے جتنا تپایا جا رہا ہے میں اتنا ہی چمکتا جا رہا ہوں. بیس حضور نے صبر کیا ہے, اللہ نے کہہ دیا میں تیرے ساتھ ہوں, سبحان میں تیرے ساتھ ہوں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ایک روایت حضور غوث پاک کے شہزادے نے بیان کی, سید شبات میاں صاحب نے مخدومہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر کی. سبحان اللہ, یا نام آئے تو طلب جایا کرو. سبحان اللہ, کائنات میں ایک ہی عورت ہے جسے مخدومہ فاطمہ کہا جاتا ہے, بقیہ سب اس ذات کا صدقہ ہے, سب فاطمہ کا صدقہ ہے, صاف فاطمہ کا صدقہ ہے. مخدومہ فاطمہ بقی شریف میں لیٹی ہے, 10,000 حضور کے صحابہ لیٹے ہیں, لاکھوں حضور کے عاشق لیٹے ہوئے ہیں بقی شریف میں. اسے بقی الغرقد سے بقی الشریف کہا جاتا ہے, بقی الغرقد سے بقی شریف کہا جاتا ہے. پھر ریورس کرتا ہوں, بقی الغرقد سے بقی شریف کہا جاتا ہے. 10,000 حضور کے صحابہ, لاکھوں حضور کے غلام, عشاق, ابدال, اوتاد, ابرال لیٹے ہوئے ہیں. اگر کوئی بقی شریف میں نہ ہوتا, حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ ہوتی, تب بھی بقی شریف کہلاتا. سمجھے؟ سبحان اللہ, ایسی سبحان ویسی اللہ. نہیں ہے جس کے شکم سے حسین آئے ہیں, جس کے شکم سے حسن آئے ہیں. شاعر کہتا ہے جب کبھی بھی فاطمہ زہرا کا آ جائے خیال, احتراماً اپنی آنکھیں بند کرنا چاہیے. سبحان میرے آقا نے اپنی بیٹی سے کتنی محبت کی ہے. سبحان اللہ کہہ دو. فاطمہ کا نام کتنا پیارا ہے. جس کی اولادیں نہ ہو نا, اسے چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نام کنیز فاطمہ رکھے گا, نیت کر لے اللہ اسے بیٹی ضرور دے گا. جس کے بیٹے نہ ہو وہ نیت کر لے, اللہ میرے بیٹے ہوگا نا تو میں اپنے بیٹے کا نام غلام عبد القادر رکھوں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے. غوث پاک فرماتے ہیں میرے نام کے وسیلے سے دعا مانگا کرو, جو چاہو گے مانگو گے ملے گا, اور اگر نہ ملا تجھے عبد القادر مل جائے گا. سبحان اللہ. سودا گھاٹے کا نہیں ہے, سمجھے, یہ درویش و فقیروں کی محفل ہے, گھاٹے کا سودا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ محبت کریں, بغداد چلیں گے, رکے ابھی بات مدینے کی ہے, کسی موقع پر آئیں گے تو غوث پاک کی بات ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ان کے دادا کی بات ہوگی, ولیوں کے سلطان کی بات ہوگی انشاءاللہ. صابروں کا سردار کون آمینہ کے لال, وہ فرماتے ہیں حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ کی شادی مولا علی کے ساتھ ہوئی تھی. سبحان اللہ کہتے ہیں یار, سبحان اللہ. کیا شعر پڑھا. ہاں, مولا کائنات کی شان میں نا. اور پاکستان کے مظفر وارسی صاحب کا شعر پڑھا تھا نا آپ نے, اور بڑے شاعر تھے وہ, جو ہے کیا بات ہے, علی کہتے ہیں نا. ہاں, شاعر نے کہا تھا نا کہ کہا ہے جو بزرگوں نے وہی کہنا ہی پڑتا ہے, علی کو حق تعالیٰ کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے. بجا ہے آپ کا ارشاد لیکن حضرت ناصح, جو لگ جاتی ہے ٹھوکر یا علی کہنا ہی. واہ 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 واہ. ایک بڑی مشہور بات میں نے بیان کی تھی نا, کسی نے مولا علی سے پوچھا اے علی یہ آپ کے کمر میں یہ کیا لٹک رہی ہے؟ فرمایا میری تلوار ہے. کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا ذوالفقار ہے. کہا اس کا کام کیا ہے؟ کہا اس کا کام یہ کہ پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے. جس کو شک ہو اپنے شک کا علاج کرے, جسے یقین ہو سبحان اللہ کہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ میری تلوار پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے. اس نے کہا ذرا مجھے دینا, تو مولا علی نے اپنی تلوار اس کے حوالے کی. اس نے علی کی تلوار لی, ایک دیوار تھی اس پر ماری, دیوار ہلی تک نہیں ہے. اس نے تلوار علی کو واپس کی. فرمایا علی عجیب بات ہے, آپ نے کہا پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے, یہ تو دیوار تک ہلی نہیں. علی فرماتے بے وقوف, تجھے میں نے تلوار دی, اپنا بازو تھوڑی دیا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. بولو سبحان بولو نعرے حیدری, اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے حیدری, یا علی. اونچی بولو نعرے حیدری. یا علی. علی سبحان کہنا ہی اللہ. پڑتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. علی کہنا ہی پڑتا ہے. فراز دار پر بھی, پھانسی کے پھندے پر فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. جنہیں جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. یزیدی پتھروں میں اتفاقاً حر بھی شامل تھا, مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یزیدی پتھروں میں واہ واہ واہ. اتفاقاً حر بھی شامل تھا, مگر جو جوہری ہوتے ہیں پتھر ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیرا ہیں. ڈھونڈ لیتے. ہماری چشم بینی پر زمانہ محو حیرت ہے, بخاری میں بھی ہم من کن تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہماری چشم بینی پر کیا بات زمانہ ہے. محو حیرت ہے, بخاری میں بھی ہم من کن تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. اور فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر پرندے, فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں. سبحان اللہ. اگر سبحان بہلول ہوتے ہیں اللہ. علی علی ہیں. ہاں. میرے آقا فرماتے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے.
بے شک علی کو دیکھنا عبادت ہے، بے شک علی کو تصور میں لانا عبادت ہے۔ واہ واہ، صبح واہ واہ۔ قیامت تک اگر کسی کو ولایت کی ہوا لگے گی تو علی کی وجہ سے لگے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کی باتیں زیادہ کرو، لوگ کہتے ہیں شیعہ ہو گئے، ارے ظالم، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو ماشاءاللہ۔ نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ میں نے سبحان بڑی راتیں گزاری ہیں علی کے شہر میں، واہ 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 بڑی راتیں گزاری ہیں نجف کے سلطان میں، واہ واہ۔ ان کے سب سادات کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ چلیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ چلیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ سب کو نجف کی گلی دکھائے، آمین آمین کہہ دو انشاءاللہ۔ آمین۔ علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے، واہ واہ یہ بادشاہ اکیلے محل میں، واہ 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 واہ۔ کیا علی بات علی ہے، ہے۔ کیا حضور بات کی بیٹی مخدومہ فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ ہوئی۔ وقت نہیں ہے بتاتا کہ شادی کے طریقہ کیسے رشتہ ہوا تھا مخدومہ فاطمہ کا، سبحان اللہ۔ وہ فاطمہ ان کے لیے معلوم ہے آپ کو، ان کی شادی ہوئی نا تو شادی کے 3 دن کے بعد، میری بہنوں سنو، 30 ہزار روپے کے تمہارے پاس لباس آتے ہیں شادی میں، 30 ہزار روپے کے وہ دلہن کے کپڑے آتے ہیں، لیکن حقیقت افسوس اس وقت ہوتا ہے جب یہ کپڑے پہن کر کے میری بہنیں دلہن بن کے 2 ٹوٹے ہوئے سجدے شکر ادا نہیں کرتی۔ اے میرے مولا، بے لباس پیدا ہوئی تھی تو انہیں اتنا قیمتی لباس دے دیا، تیرا شکر ہے۔ واہ واہ واہ۔ ایک اچھا گھر دے دیا، اچھا شوہر دے دیا، تیرا شکر ہے۔ شکر کے سجدے کر لیا کرو میری بہنوں، بڑا قیمتی تمہیں اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے۔ حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ کا دیکھو، آپ صبر کا پہلو دیکھو۔ مولا کائنات سے ان کے دوست نے مدینہ شریف میں کہا، اے علی کنارے آؤ، آگے بولی پرسوں تمہاری شادی ہوئی ہے؟ بولے ہاں، کیا بات ہے؟ فرمایا یہ بتاؤ، نبیوں کے سردار کی بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں آئی ہے، سچ بتانا فاطمہ کون سا لباس پہن کے تمہارے گھر میں آئی تھی؟ سچ بتانا فاطمہ کا لباس کیسا تھا؟ میں نے تو سنا تھا کبھی کبھی ان کے گھر میں، حضور کے گھر میں جنتی جوڑے آتے تھے، تو فاطمہ کے لیے ضرور آئے ہوں گے، فاطمہ کے لیے جبریل لائے ہوں گے، یقین کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، تیقن کے ساتھ کہتا ہوں، یقین ایمان کے ساتھ، مخدومہ فاطمہ کی شادی میں جنتی لباس آیا رہا ہوگا۔ تو مولا کائنات رونے لگے، کہتے میں تمہیں بتاتا ہوں کون سا لباس تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مبارکہ سے پہلے، میری بہنوں سنو، سگیدانیاں سنیں، میری مائیں سنیں، اللہ کے نبی نکاح سے پہلے اپنی بیٹی مخدومہ فاطمہ کے پاس آئے۔ مخدومہ فاطمہ بیٹھی تھی، حضور کو دیکھا تو کھڑی ہو گئی، فرمایا جی ابو کیا بات ہے؟ میرے آقا فرماتے فاطمہ اللہ کی مرضی ہے تمہارا نکاح علی سے ہو جائے، واہ، سبحان تھوڑی دیر کے بعد میری مسجد میں تمہارا نکاح علی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اے فاطمہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے تجھے میں نے ایک جوڑا نیا کپڑا دیا تھا، حضور فرماتے فاطمہ اسے پہن کر کے نکاح کی مجلس میں بیٹھ جانا، اس نئے کپڑے کو پہن کر کے نکاح کی مجلس میں بیٹھ جانا۔ مخدومہ فاطمہ نے اپنا چہرہ گھما لیا، حضور فرماتے فاطمہ کیا بات ہے؟ مخدومہ فاطمہ کی آنکھ میں آنسو تھے، فرماتے ابو اللہ اس کے رسول کی مرضی سے عقد کا وقت ہے، میں تیار ہوں، لیکن جس کپڑے کی بات آپ کر رہے ہیں کل مدینے کی ایک غریب عورت میرے گھر میں آئی تھی، میں نے اسے دے دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ جو لباس تیرے بدن پہ ہے اسی کو پہن کے بیٹھ جانا۔ اللہ اکبر اللہ۔ دلی میں محبوب الہی سے کسی نے کہا دلی میں بارش نہیں ہو رہی ہے، فرمایا ابھی ہوگی انشاءاللہ۔ اندر گئے، ایک دھاگا لے کے آئے اور دھاگے کو اپنے ہاتھوں میں رکھا، کہا اے میرے مولا دہلی میں بارش نہیں ہوتی ہے، بارش برسا دے۔ جھما جھم بارش ہوئی، دلی لبالب ہو گئی، لوگ خوشیوں میں رقص کرنے لگے۔ کسی نے پوچھا اے سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ نے کس کے وسیلے سے دعا مانگی ہے جو دلی میں بارش ہونے لگی؟ اپنے ہاتھوں میں ایک دھاگا کیا رکھا تھا؟ تو سرکار محبوب الہی فرماتے یہ دھاگا میری ماں کے دوپٹے کا دھاگا ہے۔ سوچو جب محبوب الہی کی ماں رابعہ عصر مخدومہ زلیخا کے دوپٹے کے ایک دھاگے سے بارش ہو سکتی ہے تو حسن حسین کی ماں کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ مخدومہ فاطمہ کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جب کبھی بھی فاطمہ زہرا کا آ جائے خیال، احتراماً اپنی آنکھیں بند کرنا چاہیے۔ بے وضو کبھی مخدومہ فاطمہ کا نام مت لینا، یہ باوضو تو لینے کے لائق نہیں، لوگ بے وضو کیسے لیتے ہیں؟ یہ حضور کی بیٹی میرے آقا نے جب معلوم ہے مخدومہ فاطمہ فرماتی ہیں آقا وہ لباس تو میں نے دے دیا، کوئی بات نہیں، اسی کپڑے کو پہن کر جو تمہارے جسم مبارکہ پہ نکاح کی مجلس میں بیٹھ جانا۔ علی کے دوست نے کہا پھر؟ تو علی فرماتے ہیں میں جب حجل عروسی میں، جس کو وہ مبارک روم کہتے ہیں جس میں اللہ اس کے رسول کی مرضی سے نکاح خانی کے بعد 2 مبارک روحیں اکٹھا ہوتی ہیں، نئی زندگی کی شروعات کرتی ہیں۔ یہ دن ہمارے لیے بھی آیا، ہمارے باپ کے لیے بھی آیا، ہماری بہنوں کے لیے بھی آیا، ہماری بیٹیوں کے لیے بھی آیا۔
ہے نا، اس شب کا انتظار ہر خوش قسمت انسان کرتا ہے. اللہ میری بچیوں کے لیے جنتی رشتے عطا فرمائے، غریب بچوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے اللہ مبارک رشتے عطا فرمائے. آمین. آمین کہہ دو. مولا علی فرماتے ہیں جب پہلی رات آئی نا تو میری بیٹی حضور کی بیٹی فاطمہ میری نکاح میں آئی، اور جب اس حجرے میں بیٹھی تھی میرا انتظار کر رہی تھی نا، تو مولا علی فرماتے ہیں میں گیا، کہا پھر بتاؤ لباس کیسا تھا آپ کی بیوی کا، حضور کی بیٹی کا. علی رونے لگے. اس نے کہا بتاتے کیوں نہیں لباس کیسا تھا؟ علی نے رو کے فرمایا تھا میری بیوی فاطمہ، نبیوں کے سردار کی بیٹی فاطمہ جو لباس پہن کے میرے گھر میں دلہن بن کے پہلی رات بیٹھی ہوئی تھی، جب میں نے غور سے دیکھا تو اس کے دوپٹے میں 16 یا 17 جگہ پیوند لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا تربیت، کیا تعلیم تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. محبت حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کتنی کی تھی. کاش باپ اپنی بیٹیوں سے محبت کرے، لیکن افسوس ہے بچیاں اگر غریب ہوتی ہیں نا، آج باپ کے دروازے پر آتی ہیں تو کبھی کبھی باپ کہتا ہے بیٹی تجھے میں نے چھوڑ دیا، اس کے ساتھ رہا کر، تیرا شوہر شرابی ہے تو ہوا کرے، تیرے بچے آوارہ ہے تو ہوا کرے، مجھے بڑھاپے میں سکون کی سانس دینے دے. نانا اے میرے بزرگوں ایسا مت کہا کرو. اگر بچیوں کے رشتے بہتر نہ ہوئے تو بہتری کے لیے تنہائی میں اللہ سے دعا کیا کرو. اللہ انہیں ذات فاطمہ، وجود فاطمہ، سجود فاطمہ، قیام فاطمہ، اولاد فاطمہ، ابو فاطمہ کے طفیل میں ان کی تقدیر کو سنوار دے. آمین آمین. میرے آقا نے اپنی بیٹی سے کیسی محبت کی ہے. حضور کے ساری بیویوں کے مکانات الگ الگ تھے. باب النساء، باب جبریل کے پاس حضور کی 5 بیویوں کے مکانات تھے، اور باب البقیع کے اندر مواجہ شریف کے قریب میں حضور کی 4 الگ الگ بیویوں کے مکان تھے. اسی کے قریب میں جہاں حضور کی مزار شریف امی عائشہ کے حصے کا مکان تھا، ایک بیوی کے حصے میں معلوم ہے کتنی زمین آئی تھی؟ 7 بائی 7 کی زمین آئی تھی. 7 بائی 7.5 کی. اس میں 4 بائی 4.5 کے قریب ایک آنگن تھا، 3 بائی 3.5 کے کمرہ تھا، 3 بائی 3.5 کے آس پاس کا ایک آنگن تھا. یہی حضور کی ہر بیوی کے حصے میں زمین آئی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ یہی کل پراپرٹی ظاہری طور پر تھی. حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کیا اپنی مبارک عادت بنا رکھی تھی، جب حضور کہیں مدینہ شریف سے باہر جاتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے مل کے جاتے تھے. جب کہیں سے باہر سے مدینے آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور ایک جملہ کہتے اے فاطمہ تجھ پر میری ماں میرے باپ قربان ہو. واہ واہ واہ. حضور کی بیٹی ہیں، اپنی بیٹی سے حضور کہتے اے فاطمہ ام ابیہ تجھ پر میری ماں میرے باپ قربان ہو جائیں. حضور جانتے تھے تیرے شکم میں حسن حسین سبحان. صحنی فاطمہ آئے گی جسے زینب کہیں گے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتے تھے. اپنے حجرے کے بغل میں حضور نے ایک چھوٹا سا مکان اپنی بیٹی فاطمہ کو دے دیا تھا. مخدومہ فاطمہ سے ملنے کے لیے حضور کو دور جانا پڑتا تھا. جب حضور کے گھر کے قریب میں ان کا مکان ہو گیا نا، ایسے جب بیچ کی دیوار کھڑی ہونے لگی، ادھر امی عائشہ حضور رہتے تھے، اس طرف اب جو نیا کمرہ بن رہا تھا اس میں مخدومہ زینب، جناب محسن، جناب حسن، حسین، مولا علی، مخدومہ فاطمہ رہتے تھے. جب دیوار کھڑی ہو رہی تھی تو حضور نے بیچ میں ایک روشن دان بنا دیا تھا. ادھر حضور نے پردہ لگا لیا، فرمایا فاطمہ ادھر سے پردہ لگا لو. سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھی حضور گھر پہ آتے، امی عائشہ کے قریب بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے، اچانک حضور کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر کے حضور اس روشن دان کے قریب جاتے اور پردہ ہٹاتے، فرماتے فاطمہ فاطمہ فاطمہ. سبحان اللہ سبحان. بولو چاہے نہ بولو، لیکن حضور جب یہ کہتے فاطمہ، صوفیہ کہتے ہیں فاطمہ اگر سجدے میں بھی ہوتی تب بھی کھڑی ہو جاتی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان. تب بھی کھڑی ہو جاتی. آواز کس نے دی ہے؟ اللہ کے رسول نے دی ہے. واہ ہاں، نماز وہ خود جانے نماز ہے. واہ واہ واہ. بے شک. سجدہ سہو کا تصور نکال دو، ان کی وجہ سے تو سجدہ سہو ہو تب بھی ان کے اشارے ہوں تو نماز قبول ہو سکتی ہے. واہ واہ واہ. سبحان عقیدہ ہے اللہ کہ نہیں ہے؟ سبحان. بولو بولو عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک بے اونچی شک. بولے عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ عقیدہ ہے. اللہ. حضور کھڑے، فاطمہ فاطمہ فاطمہ. فاطمہ اگر چکی چلاتی ہوتی تو کھڑی ہو جاتی تھی، کھانا بناتی ہوتی تو کھڑی ہو جاتی تھی، اپنے بیٹے کو جھولا جھلاتی ہوتی، قرآن پڑھتی ہوتی تو کھڑی ہو جاتی تھی. یہاں تک کہ صوفیہ کہتے ہیں سجدے میں ہوتی تب بھی کھڑی ہو جاتی. واہ. اور اسی روشن دان کے قریب آ کے بولتی پردہ ہٹا کے، جی ابو کیا بات ہے؟ ادھر آمینہ کے لال، ادھر حسن حسین کی ماں. جیسے فاطمہ فاطمہ کہتی جی ابو کیا بات ہے، میرے آقا فرماتے کچھ نہیں فاطمہ، بس تجھے دیکھنے کا دل کہہ رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس تجھے دیکھنے کا دل کہہ رہا تھا، کچھ نہیں فاطمہ.
پردہ حضور کا. میرے آقا نے جس چہرے کی تلاوت کی ہے وہ چہرہ حسن حسین کی ماں کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا صبر کیا ہے بتا دوں. ہاں تب نہ ان کے ساتھ اللہ ہے کہ نہیں, بے ہے شک کہ نہیں. بے شک بے شک. ایک مرتبہ رات کے دیر میں مولا علی اپنے گھر میں آئے. مخدومہ فاطمہ انتظار کر رہے تھے, میرے شوہر آنے والے ہیں. دیر میں دروازہ کھلا, بیٹھ گئے. فرمایا اے میرے شوہر کہاں تھے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس تھا, تمہارے ابو جان کے پاس تھا. اچھا میرے آقا کیا فرما رہے تھے؟ بولے وہ اپنی مسجد میں تقریر فرما رہے تھے, صحابہ بیٹھے تھے, وہی بات سنتے سنتے دیر ہو گئی. مخدومہ فاطمہ کہتی ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ میرے ابو کیا تقریر کر رہے تھے, میرے ابو کیا بیان فرما رہے تھے؟ تو جناب مولا علی کہتے ہیں کہ آج حضور نے جو تقریر کی اس کا ٹاپک تھا سلیمان علیہ السلام اور ان کے بچوں کی, ان کے مریدوں کی, غلاموں کی زندگی. بولے پھر؟ مخدومہ فاطمہ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں آج کی ٹاپک میں حضور تقریر کرتے کرتے سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی کی فائل کھول دی. کیا کہا ان کی بیٹی کی شادی کے بارے میں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اے مدینے والے میرے عاشقوں, تمہیں پتہ ہے سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت بڑی تھی زمین پر اور ہواؤں پر, بحر و بر پر, لہروں پر, فرشتوں پر, جناتوں پر, سب پر ان کی حکومت تھی اللہ کے حکم سے. انہوں نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی نا تو اپنی بیٹی کی شادی میں سونے اور چاندی کی جوتیاں دی تھی. سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی میں جو جوتی دی تھی نا, جوتی وہ سونے اور چاندی کی تھی. صحابہ سن رہے تھے. پھر فرماتے ہیں اور اپنے داماد کے لیے سلیمان علیہ السلام نے موتیوں سے, زر و جواہر سے جڑا ہوا تاج عطا فرمایا, جس تاج کو پہن کر کے ان کے داماد, ان کی بیٹی کے شوہر بیٹھے ہوئے تھے, بڑے خوبصورت لگ رہے تھے. حضور یہ بیان کر رہے تھے. حضور فرماتی مخدومہ فاطمہ پھر کیا ہوا؟ علی فرماتے اچانک جیسے حضور نے کہا ان کے داماد کو جب سونے اور چاندی کا تاج ملا, وہ جب بیٹھے ہوئے تھے بڑے خوبصورت لگ رہے تھے. اچانک علی فرماتے حضور نے میری طرف دیکھا. جب حضور نے میری طرف, یہ سمجھ گئے, جب حضور نے میری طرف دیکھا تو علی فرماتے میں نے گردن چکا لی. کہیں حضور کو یہ نہ احساس ہو جائے, علی یہ نہ سوچ لیں. سمجھ گئے مجھے کیا کہنا ہے؟ علی کہیں یہ نہ سوچ لیں وہ نبی رسول ہو کر کے اپنی بیٹی کی شادی میں سونے اور چاندی کی جوتیاں, داماد کو سونے اور زر و جواہر کے تاج دیں, اور یہ آقا تو نبیوں کے سردار ہیں. چکی دے دی, پنکھا دے دیا, کھجوروں کی بستر دے دیے, چھاگل دے دیا. حضور فرماتے مولا علی مجھے لگا کہ شاید حضور نے میری طرف یہی سوچ کے دیکھا. میں نے گردن جھکائی. حضور نے مجھے دیکھا تو خاموش ہو گئے. حضور نے اپنی تقریر بند کر دی. شاید علی کے دل کو دھچکا لگا. ایک رسول اپنی بیٹی کی شادی میں سونے کی جوتی دے سکتا ہے تو رسولوں کا سردار تو اور بھی نعمتیں دے سکتا ہے, لیکن حضور نے اپنی بیٹی کی شادی میں چھاگل دیے, کھجور سے بنی ہوئی تکیہ دی. مخدومہ فاطمہ فرماتے پھر کہا حضور نے تقریر ختم کر دی, اجازت دی, ہم اپنے گھر آ گئے. مخدومہ فاطمہ مسکرانے لگی. سبحان اللہ, تاکہ شوہر کا غم ہلکا ہو جائے. ٹھیک, جب مسکرائی فرمایا کوئی بات نہیں, جواب ملے گا. 2-4 دن کے بعد مولا علی فرماتے میں سو رہا تھا, میں نے خواب میں کیا دیکھا, جنت میں بہت مبارک کرسی لگی ہوئی ہے, سبحان اللہ اور سبحان اس کرسی پر کوئی اور نہیں بیٹھا, کوئی اور نہیں بیٹھی. اگر کوئی بیٹھی ہے شخصیت تو میری بیوی فاطمہ بیٹھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری بیوی فاطمہ بیٹھی ہے. وہ سونے چاندی سے, وہ زر و جواہر سے, وہ مرصع کرسی جنت کی یاقوت سے بنی ہوئی عجیب عظیم کرسی, اس پر میری بیوی فاطمہ بیٹھی ہے. قریب میں پتلی پتلی کھجوروں جیسی لمبی لمبی لڑکیاں حسین حسین میری بیوی کے ارد گرد ٹہلتی ہیں. فاطمہ یہ لے لو, فاطمہ یہ کھا لو, فاطمہ یہ. ناز برداری کر رہی ہیں. بڑی خوبصورت خوبصورت لڑکیاں وہاں پر ٹہلتی تھیں. مولا علی سرکار سب دیکھ رہے تھے, مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ. مسکراتے مسکراتے مولا علی فرماتے میں نے خواب ہی میں اپنی بیوی مخدومہ فاطمہ سے کہا فاطمہ ان لڑکیوں میں اگر کسی سے میرے لیے کام کروا دو. کہا کیا؟ کہا کہ علی فرماتے میں نے دیکھا اس میں ایک لڑکی بڑی خوبصورت تھی. ان لڑکیوں میں, ان حوروں میں, حوران بہشت میں ایک بڑی خوبصورت تھی. فرماتے مولا علی میں نے اسے دیکھا تو اس کی خوبصورتی الگ تھی. بہرحال میں نے اپنی بیوی سے کہا فاطمہ, میں نے کہا کیا بات ہے میرے شوہر علی, میں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے, پانی منگاؤ کسی سے پانی منگاؤ. تو فرماتے مولا علی نے کہ میری بیوی فاطمہ نے اسی لڑکی کو بلایا جو سب سے خوبصورت تھی. درا
وہ آئیے ادب کے ساتھ کھڑی ہو. سبحان اللہ, ادب کے ساتھ کھڑی ہو گئے. جی مختومہ کیا بات ہے. حضور کی بیٹی فاطمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر علی کے لیے پانی لاؤ. گئیں جنت میں جہاں بھی اللہ کے حکم سے پانی کا انتظام تھا, وہاں سے پانی لیا, گلاس میں لا کر کے مولا کائنات کی بارگاہ پیش کیا. جب مولا علی نے پانی نوش فرما لیا, وہ لڑکی چلی گئی تو علی فرماتے ہیں فاطمہ یہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی جس سے تم نے پانی منگایا, یہ کون ہے, یہ کون ہے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. مخدومہ فاطمہ مسکرا کے بولی اے میرے شوہر یہی وہ لڑکی ہے جس کی شادی میں سلیمان علیہ السلام نے سونے اور چاندی کی جوتیاں عطا فرمائی. واہ 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 واہ, نعرہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نبیوں میں رحمت سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اللہ صابروں کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے. ہاں ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. ہے شمر کی کوئی زمین, خولی کا مکان کہیں ہے؟ ہاں ہے نہیں ہے, نہ ہے نہ. نوٹوں پہ جن کی تصویر بنی نا ہندوستان میں, ان کی قبر میں ایک ٹیلا نظر آ رہا ہے, وہ بھی سب کو نہیں, غریب نواز کا روزہ اندھوں کو بھی نظر آتا ہے. سمجھ رہے 1800 قبریں بنی تھی یزیدیوں کی, 1800 قبریں یزیدیوں کی بنی تھی. کتنے مرے تھے یزیدی کربلا میں؟ 1800 یزیدیوں کی قبریں بنی تھی. 11 محرم کو ان کی نماز جنازہ پڑھی, ظالموں نے ان کو دفنایا, حسینیوں کی لاشوں کو یوں ہی چھوڑ دیا, یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. آواز بھی آئی تھی کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے. مدینے کے پھول, کربلا تیری قسمت پہ, لاکھوں سلام, ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کربلا تیری قسمت پہ, لاکھوں سلام, کربلا تیری قسمت پہ. لاکھوں سلام. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے سن کربلا سن, اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول, تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشے بطول. 1800 قبریں بنی تھیں جس میں حسین کٹا ہوا تھا, جس میں علی اکبر کٹا ہوا تھا, جس میں قاسم و آن کٹے ہوئے تھے. سمجھے, کسی کی لاش کی دفن کی توفیق کسی کو نہ ملی. 2 دن کے بعد 12 یا 13 محرم کو قریب میں قبیلے 7 کے لوگ آئے تھے, تو ان لوگوں نے ان کی لاشوں کو دفن کیا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ, ان لوگوں نے ان صابروں کی لاشوں کو دفن کیا تھا. ایک قبر بنائی تھی. کہو تو یہ بتا دو وہ 72 کہاں کہاں دفن ہے؟ اجازت ہے؟ اتنے تھک گئے کہ اب اجازت کے لیے ہاں بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ سلامت رکھے آپ سب کو, اللہ تعالیٰ آپ سب کو کربلا کی زمین کی زرعت کا شرف عطا فرمائے. آمین آمین. صابروں کی بات چلی تو حسین, مخدومہ فاطمہ کی بات چلی تو بیٹوں کی بات سن لو. ہاں سبحان اللہ. یہ صابر کیسے تھے؟ ایک کیسی قبیلے سعد قریب میں, وہاں کے لوگ آئے نا 13 محرم کو یا 12 محرم کو, ان لوگوں نے دفنایا. ایک قبر بنائی, ایک قبر میں امام حسین کے جسم پاک کو رکھا, دائیں طرف علی اکبر کو رکھا, بائیں طرف علی اصغر کو رکھا, بائیں طرف علی اصغر کو رکھا. کسی نے بعد میں پوچھا کہ علی اصغر کو حسین پاک کے بائیں طرف کیوں رکھا ہے؟ جواب آیا دل کو دل کے پاس رکھا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک قبر میں کم سے کم 3 لوگ تو بولے بھائی, ایک قبر میں 3 لوگ ہوئے. اسی قبر کے قریب میں 7-8 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر اور بنائی جس میں 65 لوگوں کو ایک ساتھ رکھا گیا. کسی کا سر تھا, کسی کا ہاتھ, کسی کا شکم, کسی کے جسم کے گوشت تھے, کسی کا پیٹ, صدر مبارکہ صدر اور بطن مبارکہ تھے, سب ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے. اکٹھا لا کے ایک قبر میں 65 لوگ. اسی میں جناب قاسم بھی لیٹے, اسی میں مختومہ زینب کا لال جناب محمد لیٹا ہوا, اسی میں جناب عبداللہ ابن قین لیٹے ہوئے ہیں, جناب زہیر لیٹے ہوئے ہیں, اسی پاکیزہ قبرستان میں, اسی ایک قبر میں 65 3 کتنے ہوئے اونچی. امام حسین کے روضے کے قریب میں ایک قبر اور ہے 20-22 فٹ کے فاصلے پر, اس میں حضرت حبیب ابن مزاحل لیٹے ہوئے ہیں. اس لیے آپ ان کا نام سن کے سبحان اللہ نہیں کہا آپ نے, ان کے بارے میں کم جانتے. نہیں جانتے تو جان بھی لو نا. مدینہ شریف میں بہت سے بچے کھیل رہے تھے, حضور نے ایک بچے کو بلایا, بولے ادھر آ, ادھر آ. اور جی حضور کیا بات ہے؟ فرمایا حضور نے ادھر آ, قریب آیا تو حضور نے اس کی پیشانی کو چوما, اس کے ماتھے کا بوسہ دیا, اس کے ہونٹوں کو چوما,
دعائیں دی, سر پہ ہاتھ رکھا, بولے جا بیٹے اللہ تجھے کامیاب کرے. تو صحابہ نے کہا حضور اتنے بچے تھے, ایک ہی بچے سے کیوں محبت فرمائی؟ میرے آقا فرماتے ہیں بیس یہ ہے نا, وجہ یہ ہے, ایک دن اسی مدینے میں میرا حسین دوڑ رہا تھا اور یہی بچہ میرے حسین کے قدم کی مٹی اٹھا اٹھا کے چوم رہا تھا. سنو میرے صحابہ, اللہ اکبر. سنو میرے صحابہ, جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اس سے میں ہی نہیں میرا خدا بھی محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کربلا میں حسین بن گئے صابروں کے سردار. اللہ ان کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ ہاں اونچی بولو, سمجھئے. میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اس سے میں ہی نہیں میرا. یہی بچہ بڑا ہو کر کے معلوم ہے کیا نام پایا تھا؟ یہی بچہ ہے کربلا میں بڑا ہو گیا تھا, بلکہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف آ گیا تھا, بلکہ کمر کچھ جھک گئی تھی جس کی وجہ سے کمر خمیدہ کہتے ہیں. سب سے بوڑھے لوگوں میں یہ شامل تھے. جب امام حسین نے اپنے خیمے میں سارے لوگوں کو بلا کے کہا تھا جس کو جانا ہو چلا جائے, ورنہ تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گے, بچے یتیم ہو جائیں گے, تب یہی بچہ کربلا میں بڑا ہو کر کے بوڑھا ہو رہا تھا. بجھے ہوئے چراغ حسین کو جلا کے بولا تھا حسین جب تک جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی ہے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اسی کو دنیا حضرت حبیب ابن مظاہر کہتی ہے. واہ واہ واہ. یہ قبر حسین کے قریب لیٹے ہوئے ہیں. جلدی بولے ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 3 65 1 69. ہاں ایک کم, اونچی بولے. امام حسین کے روزے سے تقریباً 350 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر ہے جسے وفاؤں کا بادشاہ کہتے ہیں, جسے مخدومہ سکینہ کی یاد کہتے ہیں, جس کا دل تڑپا ہے سکینہ کے لیے, اسے دنیا مولا عباس کہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا عباس سب سے خاندان کے خوبصورت شخص کا نام تھا عباس. حالانکہ کربلا کے میدان میں حسین کے حسن کا جواب نہیں تھا کہ حسین کو حضور کے جسم پاک کا نصف حصہ ملا تھا اور علی اکبر کا چہرہ چہرے مصطفیٰ جیسا تھا. لیکن قبیلے قریش اور ہاشم و محمد میں سب سے حسین چہرہ چاند جیسا اگر کسی کو پایا, کسی کو ملا تھا تو عباس کو ملا تھا. اسی لیے خاندان کے لوگ کہتے تھے یہ تو اپنے خاندان کا چاند ہے. خاندان کا نام ہے ہاشم جو حضور کے پردادا کا نام ہے. اب ٹائٹل کیا بنا مولا عباس کا؟ قمر بنی ہاشم, سبحان اللہ سبحان. یعنی خاندان کا چاند. بولو بھائی, آپ کے بیٹوں کی تعریف ہوتی تو کرسی پہ کھڑے ہو کے بولتے. قمر بنی, خوش ہو جاؤ, قمر بنی سب سے خوبصورت. لمبے کتنے تھے بتا دوں؟ کھڑے کھڑے اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے. اور طاقت کتنی تھی میں نے بتایا, پھر سن لو طاقت کتنی تھی. کھڑے کھڑے اپنے پیر کے انگوٹھے سے, سادات معاف فرمائے, اپنے پیر کے انگوٹھے سے پتھر پہ اپنے دشمنوں کا نام لکھا کرتے تھے. بس سکینہ کی بات تھی, آقا حسین کی بات تھی, ورنہ پورے یزیدیوں کے لشکر کو فنا کرنے کے لیے عباس کافی تھا. میرا عباس کافی تھا. ایسی وفا زمانے میں کون کرے گا جیسی وفا مخدومہ سکینہ سے عباس نے کیا تھا. شاعر کہتا ہے جب نہر فرات کے قریب گئے مولا عباس تو پانی کی لہریں ٹھنڈک کی فضا قائم کر رہی تھی. کچھ خون کی تھی, کچھ ٹھنڈک تھی. اگر شعر واقعی ایسوں کے طریقے سب سمجھتے ہیں تو اس شعر کا مزہ لے لیں. شاعر کہتا ہے جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے, جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے, احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے. مجھے ٹھنڈک مل جائے میری سکینہ پیاسی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیتے رہیے, جیتے رہیے ماشاءاللہ, نعرہ جیتے رہیے ماشاءاللہ. بہت سبحان اللہ. حضرت آصف شفیع صاحب, مولا عباس سبحان اللہ. کرم فرمائے, سبحان اللہ. جیتے رہیے, ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا عباس, یا عباس. اونچی بولے یا عباس. وفاؤں کے بادشاہ کا نام مولا عباس ہے. اپنے بچوں کا نام رکھا کرو یا عباس. جہاں بیٹھا کرو عباس کی باتیں کیا کرو, سبحان اللہ. جہاں سے چلا کرو عباس کی باتیں کیا کرو. کسی کا فیض ملے نہ ملے عباس کا فیض ملے بے گا. شک بے شک. کون ہے؟ مخدومہ فاطمہ کے انتقال کے بعد علی نے دوسری شادی کی, اس کا نام تھا ام البنین. ام البنین کے بیٹے کا نام عباس. وفاؤں کا بادشاہ. جب ہواؤں میں, اسے کہتے ہیں وفا نبھان, وفا کرنا اسے کہتے ہیں. یہ تھوڑی مطلب ہے کہ بیٹی بیٹیاں اپنے سسرال میں بھوکی ہیں اور بھائی بہنیں بھوکی ہیں اور بھائی 800 روپے کلو کا چھوٹا گوشت کھا رہا ہے. بہنوں کی کال آ گئی تب بھی ریسیو کرنے کو تیار نہیں کہ 2 بوٹیاں کم مجھے ملیں گی. اسے وفا نہ کہتے ہیں. وفا پوچھنا ہو وہ کسے کہتے ہیں؟ عباس سے پوچھو. جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس, احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس.
اللہ شمر کے ماتھے پہ شرمندہ پسینہ ہو گیا. بات ہی کہہ دی تھی کچھ اتنی کھری اما وقت نہیں بات کروں گا بعد میں انشاءاللہ. اس واقعے کی طرف مولا عباس ہیں اکیلے پانی لے کے جانے کے لیے جب گئے تھے نا, انہوں نے اٹیک نہیں, کسی کو مارا نہیں, یزیدوں کے مار کو روکا ہے, تب 400 یزیدی مرے ہیں. 400 ڈیفنس میں, اٹیک کی پوزیشن میں نہیں تھے, دفاعی پوزیشن میں تھے, تب 400 یزیدی مرے تھے. اللہ اگر ایک جھٹکے دکھا دیتے نا علی کے تیور کو, علی کے تیور کو, تنہا ان کے باپ علی نے بدر کے میدان میں 33% حضور کے دشمنوں کو مارا ہے. اس وقت علی کی عمر 23.5 سال تھی. مولا علی کی اس وقت عمر شریف 23.5 پونے 24 سال کے آس پاس تھی. تب بدر کے میدان میں 70 کفاران مکہ میں سے 33% کو مارنے والے اکیلے علی ہیں. کوئی ایک کھڑا ہو کے پوچھے آصف بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ اسے علی نے مارا ہے؟ بھئی لاشوں کو دیکھ کے کیسے پتا لگایا اسے علی نے مارا؟ کیا علی مار کے گنتے تھے؟ نہیں, علی کے پاس اتنا وقت کہاں تھا. لا فتح الا لا سیف الا ذوالفقار. لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے, تلوار میں حسین کی بھی دھار بہت ہے. ہر دشمن رسول کو پہچانتی ہے یہ حیدر کی ذوالفقار, سمجھدار بہت ہے. سبحان اللہ سبحان ہر اللہ دشمن سبحان اللہ حسین کو پہچانتی ہے یہ حیدر کی ذوالفقار, سمجھدار بہت ہے. کیسے مجھے آپ کی آصف بھائی بتائیں 33% کفاران مکہ کو تنہا علی نے مارا, یہ کیسے پتا چلا اسے علی نے مارا؟ کیسے پتا چلا بتا دوں. اور لوگ حالانکہ حضور کے چچا جناب امیر حمزہ کا بڑا کمال دیکھنے کو ملا بدر میں, جناب زبیر بن عوام نے, عمر فاروق اعظم نے بڑے جلوے دکھائے سمجھے بدر کے میدان میں, لیکن تنہا علی نے 33% لوگوں کو وہاں پہنچایا, اس جگہ پہنچایا ہے جس جگہ کو نارے دوزخ کہتے ہیں. یہ کیسے پتا چلا اسے علی نے مارا ہے؟ چپکے سے بتا دوں, مسکرائیے, علی علی کہیے, علی کا ذکر عبادت ہے. اللہ اکبر. معلوم ہے اور بہادر جب کسی دشمن کو مارتے تو تلوار یوں نکالتے اور یوں مارتے تھے, گردن اس کی یوں الگ ہوتی تھی اور دھڑ اس کا وہی زمین پر گر پڑتا تھا. علی ایسے نہیں مارتے تھے. علی کیسے مارتے تھے؟ جب علی تلوار نکالتے تو علی یوں نہیں مارتے تھے, علی یوں مارتے تھے. علی یوں مارتے تھے. دشمن کی ٹوپی لوہے کی ہوتی تھی, وہ 2 ٹکڑے میں, سر 2 ٹکڑے میں, جسم 2 ٹکڑے میں, لوگ ٹکڑے دیکھ کے بتاتے تھے اسے علی نے مارا ہے. نعرہ حیدری, اسے علی نے نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اللہ اللہ اللہ. لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے. یا علی یا علی یا علی. لشکر اگر یزید کا دمدار بہت, تلوار میں حسین کی بھی دار. اللہ اللہ سبحان اللہ. یہ علی ہے, علی ماشاءاللہ مولا کائنات کی. معلوم ہے اس سے یہ بھی صابروں اپنے وقت میں صابروں کے سردار کہلائے, لیکن ایک پیغام بھی ہے, باتیں ختم بھی کرنی ہے, ایک پیغام بھی ہے. علی کو عبد الرحمن ابن ملجم نے نجف اشرف سے قریب میں ایک شہر ہے جسے کوفہ کہتے ہیں, کوفے کی تاریخی جامع مسجد میں یہ لے کے جائیے گا. ایک تعلیم ہے بزرگوں کی صوفیہ کی, سمجھ رہے ہیں آپ. مولا کائنات کو عبد الرحمن ابن ملجم میں عمر شریف کے آخری حصے میں فجر کی نماز کے وقت چاقو سے حملہ کر کے زخم اتنا گہرا تھا کہ مولا علی سرکار زخموں کی تاب نہ لا سکے. عمر کے آخری حصے میں باذن اللہ اور شہادت کا جام پینے والے تھے. ان کے دونوں شہزادے حسن حسین, کچھ مریدین ان کو اٹھا کر کے اپنے گھر میں لے کے آئے. وہ گھر ابھی بھی نجف اشرف کے قریب میں کوفہ ہے, کوفہ میں وہ گھر ابھی بھی ہے. کون جائے گا اسے دیکھنے کے لیے؟ اللہ بلائے انشاءاللہ اس گھر کو دیکھنا جہاں امام حسن حسین کا بچپنا جوانی گزری ہے. سبحان مبارک ہو. اب ان کو ممبر شریف پہ لائیے بھائی, بزرگوں کے یہ سارے تبرکات ہو. ہاں بیٹھے ہو بیٹھے ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں اپنی ٹوپی آپ کے قدم پہ رکھ دوں ماشاءاللہ. غوث پاک کے دربار دیکھ کر کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب تو ناچیز نہیں ہے نا آپ. مبارک ہو. اللہ ان قدم بوسی فرمائے. سب لوگ جلسے کے بعد کوئی ادھر نہ آئے گا ہاتھ ملانے, انہی کا ہاتھ چومیے گا انشاءاللہ. وعدہ کیجئے انشاءاللہ. ہاں ہم بھی وہیں رہیں گے انشاءاللہ. ان کے قدموں میں بغداد کی مٹی لگی ہوگی ماشاءاللہ. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. غوث پاک فرماتے ہیں جس کی دعا قبول نہ ہو بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے, اللہ اس کی دعائیں قبول. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. پوچھو ان کے پاس جا کے, ان مبارک لوگوں سے پوچھو کربلا کیسا ہے. 1800 یزیدیوں کی قبریں بنی, ایک بھی حسین کی قبر نہیں بنی.
لیکن 3 دن کے بعد ایک قبر میں 3 لوگ، ایک میں 65 لوگ، ایک حبیب بن مظاہر کی 3500 فٹ کے فاصلے پر مولا عباس کی ایک قبر، کتنے ہوئے؟ 70 تیزی سے 70، تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر جناب حر لیٹے ہوئے، کتنے؟ اونچی بولے، تقریباً 5 یا 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قبر شریف ہے جس میں اکیلا وہ لیٹا ہے جس کے بھائی کا نام ہے محمد، جس کی ماں کا نام ہے زینب، جس کے باپ کا نام ہے عبداللہ جو حسین کے بہنوئی تھے، جن کے باپ کا نام ہے جعفر، جن کے دادا کا نام ہے عقیل، جن کے پردادا جناب عبد المطلب، کیا مطلب عبداللہ ابن جعفر طیار بن عقیل بن ابی طالب، امام حسین کے سگے بھانجے ہیں جن کو اون کہا جاتا ہے۔ محمد ان 65 لوگوں میں ہیں، کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ بقیہ تواریخ میں جو اختلافات ہیں اپنی جگہ پر ہے، جہاں امام حسین کا نام دیکھو وہیں گردن جھکا لو، سبحان اللہ فیض مل جائے گا انشاءاللہ، فیض مل جائے گا۔ لیکن پوچھو حاجی صاحب سے، ابھی آ رہے ماشاءاللہ کربلا شریف کی زمین سے ماشاءاللہ، پوچھو 1800 یزیدیوں کی قبریں بنی، امام حسین کے لیے ایک ٹکڑا بھی نہ دیا یزیدیوں نے، سمجھے؟ لیکن آج کربلا جاؤ گے، کل کربلا جاؤ گے، پرسوں کربلا جاؤ گے انشاءاللہ، تو خدا کی قسم آپ کو سمجھ میں آئے گا 1800 یزیدیوں کی قبر کے نام و نشان مٹ گئے اور حسین کے گنبد پر 25 ٹن سونا لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اللہ۔ مولا عباس کا گنبد تو اندھوں کو بھی نظر آ جاتا ہے، مخدومہ زینب کے گنبد پر بتاتے ہیں کہ 65 ٹن سونا لگا ہوا ہے۔ مولائے کائنات کا روضہ تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جو کبھی نہیں کچھ نہیں دیکھ پاتے، اتنے چمکدار، کیوں؟ اللہ ان کے ساتھ ہے، ہاں بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے، تعلیم ہے۔ اب مولائے کائنات کی جب روح مبارک نکلنے والی تھی عبد الرحمن ابن ملجم کے لیے، مولا حسین نے ان کے ہاتھ میں وہ پیالہ دیا، اس میں دودھ تھا، کچھ دوا تھی، فرمایا ابو جان، بالکل آخری لمحے تھے، فرمایا ابو جان اسے نوش فرما لے۔ کہا یہ کیا ہے؟ مولا علی نے آنکھیں کھولی، کہا یہ کیا ہے؟ کہا ابو تکلیف زیادہ ہے، اس میں دوا ہے، دودھ ہے، یہ پیالہ ہے، آپ اسے نوش فرما لیں۔ جیسے مولا علی نے اپنی آنکھیں کھولی، سامنے دروازے پر وہ بیٹھا تھا جس نے آپ پر حملہ کیا تھا، پکڑ لیا گیا تو کچھ لوگوں نے اسے مارا پیٹا تھا، زخمی تھا۔ علی فرماتے حسین یہ کون ہے؟ مولا حسین نے کہا یہ وہی ظالم ہے جس نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا اور حملہ کارگر ثابت ہوا، جس کی وجہ سے آپ کی کنڈیشن یہ ہے۔ مولا حسین سے مولا علی نے فرمایا تمہارے ہاتھوں میں یہ کیا ہے؟ کہا ابو یہ پیالہ ہے، اس میں دودھ ہے، دوا ہے، زخم کو کم کر دے گی، غم کو ہلکا کر دے گی۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ مولا علی فرماتے اے حسین یہ پیالہ اسے دے دو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پیالہ اسے دے دو۔ فرمایا ابو وہی یہ قاتل ہے آپ کا؟ فرمایا یہ مت دیکھو کہ وہ کون ہے، یہ دیکھو کس کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، کیا بات ہے، یہ سبحان مت دیکھو کس کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ خدا کی قسم جب پیالہ لے کے گئے نا مولا حسین تو اس نے کہا کیا ہے؟ فرمایا یہ پی لے، میرے باپ نے تیرے لیے دیا ہے، تو نے میرے باپ کو زخم دیا ہے، موت کا شہادت کا تحفہ دیا ہے، میرے باپ نے تیرے لیے زندگی بانٹی ہے۔ اس نے کہا لے جا حسین، تیرے باپ کے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں پیوں گا۔ مولا حسین آ گئے، فرمایا ابو اس نے انکار کر دیا۔ علی نے فرمایا اوفو قسمت خراب تھی، اگر علی کے ہاتھ کا پیالہ وہ پی لیتا، اس سے رب سے کہہ کے، اس کے لیے رب سے کہہ کے میدان محشر میں کوثر کا جام پلاتا۔ ایک تعلیم یہ بھی ہے، یہ مولا علی کے سگے بڑے بیٹے پہلی بہار ہے مختومہ فاطمہ کے گھر کی، جن کا نام ہے امام حسن۔ مغرب کے وقت اپنے گھر میں داخل ہوئے تو تڑپ رہے تھے، مخدومہ زینب آ گئی، بہن بھائی میرے کیا ہوا؟ کہا میری بہن زینب مجھے کسی نے زہر دے دیا ہے، مجھے درد بہت ہے، متلی ہونے لگی، ٹرے لے کے آ گئی، جب اندر کی متلی باہر آنے لگی نا تو گوشت کی بوٹیاں کٹ کٹ کر کے اس ٹرے میں گر رہی تھی۔ حضور کا بیٹا، حضور کے کاندھے پر بیٹھنے والا، حضور کی زلفوں کو پکڑ کے سواری کرنے والا، اللہ جنتی نوجوانوں کا سردار، جو خود جنتی نوجوانوں کا سردار ہو، جس کا باپ عرب کے نوجوانوں کا سردار ہو، جس کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہو، جس کے نانا نبیوں کے سردار ہو، آج اس کو زہر دیا گیا، اس کے جسم کی بوٹیاں کٹ کٹ کے پلیٹ میں گر رہی تھیں۔ مختومہ زینب رو کے بلی بھائی یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ مولا حسن نے فرمایا بہن کسی نے مجھے زہر دے دیا، کسی نے مجھے زہر دے دیا۔ مختومہ زینب نے کہا اے میرے بھائی جس نے زہر دیا بد دعا کر تو اس کے لیے، ذرا بد دعا کر تو، اپنے ہاتھوں کو اٹھا۔ امام حسین کے بھائی امام حسن نے کہا میری بہن زینب میں اپنے ہاتھ کو اٹھاؤں گا، تو آمین کہے گی؟ تو آمین کہے گی؟ مخدومہ زینب نے کہا بالکل آمین کہوں گی، تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا۔ بوٹیاں پیٹ سے اور باہر کٹ کٹ کے گر رہی تھی خون کے ساتھ میں، زمین خون آلود ہو گئی۔ امام حسن نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، آمین کہنا میری بہن؟ کہا بالکل کہوں گی۔ کہا اے میرے مولا جس نے مجھے زہر دیا ہے میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی اسے۔ مخدومہ زینب کے ہاتھ زمین پر گر پڑے،
زمین پر گر پڑے مخدومہ زینب کے ہاتھ، یہ میرے بھائی تم نے کون سی دعا کر دی، یہ کیا طریقہ ہے؟ امام حسن نے کہا یہی طریقہ مجھے میری ماں فاطمہ نے بتایا، یہی طریقہ مجھے میرے بابا علی نے بتایا تھا، یہی طریقہ مجھے میرے نانا رسولوں کے سردار نے بتایا تھا۔ سبحان مولا اللہ، حسین کے سبحان سر کے قریب رات کے اندھیرے میں بڑی بڑی کرامتوں کو دیکھنے کے بعد شمر نے حسین کے سر کے پاس بیٹھ کے روتے ہوئے کہا تھا کوفہ سے اور دمشق کے بیچ میں، اے سر حسین مجھے معاف کر دے، میں سمجھ گیا فالٹ مجھ میں ہے، غلطی مجھ میں ہے، معاف کر دے سر حسین، تجھ کو نبی کا واسطہ، نانا کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ، معاف کر میرے حسین۔ تو خدا کی قسم صوفیہ کہتے ہیں سر حسین سے آواز ہے، اے شمر تیری بھی معافی ہو سکتی ہے، ایک شرط ہے۔ اس نے کہا جلدی بتائیں وہ شرط کیا ہے آقا؟ تو سر حسین سے آواز آئی، زندگی میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح، تسبیح کی نماز پڑھ لینا، معلوم ہے؟ سر حسین سے آواز آئی صلاۃ التسبیح پڑھ لینا، اللہ چاہے گا تیری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اس نے کہا اے سر حسین وعدہ کرتا ہوں میں کل پڑھ لوں گا، کل پڑھ لوں گا، کل پڑھ لوں گا۔ یہ کہہ کے شمر اپنے گھر واپس آیا، پڑھنے کی تیاری کیا، وقت نکل گیا، بولا کل پڑھ لوں گا، کل بھی پڑھنے کی نوبت نہیں آئی، پرسوں بھی پڑھنے کی نوبت نہیں آئی۔ ایسے وہ دن بھی آ گیا کہ مختار سقفی نے اس کو ایک تلوار سے جہنم پہنچا دیا۔ لیکن مجھے بتائیں امام حسین نے اس کی بخشش کے دروازے کھول رکھے تھے کہ نہیں رکھے؟ کیسے صابر تھے یار، ان کے لیے ہی قرآن کی آیت ان اللہ مع الصابرین۔ خدا کی قسم ہمیشہ انہی کا نام باقی رہے گا، انہی کے ذکر ہوتے رہیں گے۔ رات کے 2 بجے کسی نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ میرے باپ کا نام یہ ہے، میری ماں کا نام یہ ہے، میرے دادا اتنے بڑی پوسٹ پر فائز تھے۔ اگر بات کی گئی تو حسین کی گئی، حسین کے نانا کی گئی ہے۔ بیس کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ جس کے ساتھ ہے، جب تک لوگوں کی زبان میں طاقت باقی رہے گی ذکر انہی کا ہوتا رہے گا۔ آج یا اس سے پہلے اس کے بعد میں کوئی بات شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، سادات کو گواہ بنا کے اللہ میری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔